السلام علیکم حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ یہاں القرآن کورسز سینٹر میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے، اور آج کے سلسلے کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو آج کے ہمارے درس کا موضوع سیلاب، اسباب و سد باب ہے، اور ہمارے علم میں ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریاں کس حد تک پہنچ گئی ہیں، اور ہمارے ملک کا 1/3 حصہ جو ہے اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو آج کے ہمارے مدرس ہیں مولانا ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب، جو کہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، اور سیلاب کے جو مختلف جوانب ہیں ان کی طرف انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے، اور ہمیں بتائیں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور سد باب کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ میں محترم جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے آج کے موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ جتنا ہم پچھلے دنوں سے کوئی ایک مہینے سے حالات کا اشارہ ہمارے ملک کے اندر خبروں کو دیکھتے ہیں اور قریب سے دیکھتے ہیں، حالات کو تو آنکھوں سے آنسو تھامنا مشکل ہوتا ہے اور دل پہ اثر ہوتا ہے، اور اپنی نعمتوں پہ شکر بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے جو اہل ملک ہیں، ہم وطن جتنے افراد ہیں، تقریباً ایسٹیمیٹ آ رہا ہے کہ 10 سے 15% عوام ایسی ہے ملک کی جو کہ اس آزمائش سے دوچار ہے، اور ان کے جو حالات ہیں وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں میڈیا پہ آئے دن۔ تو ایک دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، اور بڑے جذبے سے سوال اٹھتا ہے کہ یہ آخر کیوں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہیں، اور اس وقت دنیا میں اگر حالات کو دیکھا جائے تو ہم علمبردار ہیں حق کے، اور ساتھ ساتھ جو کچھ اس وقت پوری دنیا کے حالات ہیں، جس طرح کی کرپشن ہے، جس طرح کی بے حیائی ہے، جس طرح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پہ ایمان نہ لانا، جس طرح کا کفر ہے، جس طرح کا شرک ہے، جس طرح سے اللہ سے جنگ ہے، چاہے وہ سود کے ذریعے سے ہو اور نافرمانیوں کے ذریعے سے ہو۔ اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آخر یہ ملک کے اندر بھی ایسا طبقہ ہے جو استحصالی طبقہ ہے، جو لوگوں کو پہ ظلم کرتا ہے، اس میں کرپٹ لوگ بھی ہیں، سب قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنی اپنی بڑی بڑی جیپوں میں گھوم رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور آخر یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کی اور خیبر پختونخوا کی اور بلوچستان کی اور پنجاب کی جو ایک عام عوام ہے، جو بیچارے غریب لوگ ہیں، ان میں بہت سارے نمازی بھی ہیں، بہت سارے جو ہیں وہ عام طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پہ بھی چل رہے ہیں۔ تو اس سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں کہ آخر اس کو سمجھا جائے غیبی نظام کے تحت بھی، اور ایک ظاہری نظام کے تحت بھی دیکھا جائے کہ آخر یہ کیا عوامل ہیں، کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک ان حالات سے دوچار ہے۔ تو اس کا ایک جائزہ لیا جائے، تفصیلی جائزہ لیا جائے۔ اب ایسے تجزیہ نگار تو ہمیں مل جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی، اور میڈیا میں بھی، اور اخباروں میں بھی، اور کانفرنسز میں بھی، اور سیمینار میں بھی، جو تصویر کا ایک رخ پیش کرتے ہیں، یا تو وہ ظاہری نظام سے رخ پیش کرتے ہیں، یا پھر اگر ہم مدارس میں چلے جائیں یا جمعے کے خطبوں میں چلے جائیں تو وہ عام طور پہ اللہ کے غیبی نظام سے ایک رخ پیش کرتے ہیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک یہاں پر ایک کانورسیشن ایسی کریں، ایک آپس میں ڈسکشن ایسا کریں جس کے اندر ان دونوں پہلوؤں کو پہ غور کیا جائے، اور دونوں پہلوؤں سے نتائج برآمد کیا جائے، اور دیکھا جائے کہ آگے چل کے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ کہ جو پہلا بنیادی سوال آتا ہے اس چیز میں، اس کو پہلے ایڈریس کر لیتے ہیں، پھر اس کو بعد میں بھی دوبارہ اس پر آتے ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غیبی نظام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، وہ ایک مکمل دین ہے۔ اس کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جزاء الاعمال۔ جزاء الاعمال کے اندر اگر ہم تقسیم کریں تو 4 چیپٹر بنتے ہیں۔ اس کے اندر مولانا فرماتے ہیں، مولانا حکیم الامت ہیں، ان سے بڑے لوگوں نے استفادہ کیا، وہ ایک مرجع ہیں تصوف کا بھی، حدیث کا بھی، علوم کا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صفات عطا فرمائی تھی، اور ان جو تحریر کی ان کو اسی وجہ سے حکیم الامت بھی کہا جاتا۔ تو مولانا اشرف تھانوی کہتے ہیں کہ اعمال کی وجہ سے، کتاب کا نام کیا ہے، ٹائٹل کیا، جزاء الاعمال،
تو کہتے ہیں کہ اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اچھے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں اور برے نتائج بھی مرتب ہوتے ہیں. تو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت اور اچھا اور برا، نتائج کے اور عواقب کے اور رزلٹس کے اعتبار سے. اور پھر وہ اس میں ساری حدیثیں جمع کرتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے کیا نقصان ہوتا ہے اگر برے اعمال کیے جائیں، اور اگر اچھے اعمال کیے جائیں دنیا کے اندر تو اس کے کیا اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اسی طرح سے وہ بتاتے ہیں آخرت میں کیا عواقب ہوتے ہیں اگر اچھے اعمال کیے جائیں اور برے اعمال کیے جائیں. تو اس میں جو کچھ حدیث آتی ہیں، آیات آتی ہیں، وہ بہت ساری آیتیں آتی ہیں اور وہ ہم گاہے بگاہے اپنے علماء سے سنتے رہتے ہیں. وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے. ایک آدھ میں آپ کو اس کی تفصیل کے ساتھ ایک آدھ آیت آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں اس سے کہ ہمیں غیبی نظام کے اندر یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورى میں وما اصابکم من مصیبت، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو تم تک پہنچتی ہو، وبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے خود سے نہ کمائی ہو، ویعفو عن کثیر، اس کے باوجود کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکثر آپ کی جو غلطیاں ہیں اور اعمال ان کو معاف کر دیتے. ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ فرماتے ہیں سورہ فاطر کی یہ 45ویں آیت ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ جو کچھ انسان کماتے ہیں اس دنیا کے اندر ہر ایک کو اسی وقت اس سے مواخذہ کر لیں، اس سے اس کو اکاؤنٹیبل کر لیں، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو ایک جانور کو بھی چھوڑا نہ جائے. انسانوں کے اعمال ایسے ہیں اس دنیا کے اندر کہ بہت سارا اس کے جو عواقب ہیں، نتائج ہیں، وہ آخرت کے اندر مرتب ہو. اگر وہ سارا دنیا کے اندر ہونے لگے تو کوئی جانور بھی ایسا نہ بچے جو زمین کی پیٹھ پہ چل رہا. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یؤخر کا مطلب اللہ تاخیر کرتا ہے، مؤخر کرتا ہے، الی اجل مسمی، ایک خاص مدت تک جو اللہ نے مقرر کی گئی ہے لوگوں کے لیے. ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال یہ ہے کہ انسانوں کی بدعمالی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الناس بما کسبوا، لوگوں نے جو گڑبڑ کی، لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے کمایا. لیکن وہاں پہ آگے کیا آ رہا ہے؟ اب یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں نا، کتنے لاکھوں سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر مویشی بہہ گئے ہیں. اس کی تعداد جو ہے نا ایک محتاط ایسٹیمیٹ کے مطابق تو حالات آ رہے ہیں تو وہ 10 لاکھ تک تجاوز کرتی ہے. 6-7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ کے بے زبان، یہ معصوم بکریاں، گائے، دمبے، یہ سب بہہ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے فساد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مویشی ہیں، جو وہاں کا جو اگایا جا رہا ہے، فصل جو اگائی جا رہی ہے، جو وہاں کے درخت ہیں، وہ سب بھگتتے ہیں انسان کا. جو انسان خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ مقرر کیا اس انسان کو، اس کے اعمال کا نتیجہ جو ہے وہ تمام دوسری مخلوق جو ہے اس کو بھگت رہی ہے. یہاں سے بھی پردہ چلتا ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنا بھی، ایک اور آیت میں آتا ہے، یہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا فساد زمین پر بھی اور باہر یعنی اوشنز میں بھی، بما کسبت اید الناس، جو کچھ انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو تھوڑا سا عذاب چکھا کے اس کا وہ کر کے بعض اعمال کی سزا ان کو دے کر اس لیے چکھاتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، گناہوں سے باز آ جائے. تو ایک تو یہ ہمیں قرآن حدیث میں چیزیں ملتی ہیں جو بار بار ملتی ہیں. یہ ہم سورہ سجدہ میں بار بار پڑھتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس بڑے عذاب سے پہلے جو آخرت کا عذاب ہے، جس سے پیچھے یو ٹرن لینا بھی مشکل ہے، یو ٹرن لینا بھی ناممکن ہے، رائٹ. اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عذاب الادنیٰ چکھاتے ہیں تاکہ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اپنی غلط کاموں سے رجوع کر لیں، اس سے واپس آ جائیں. اچھا، ایک تو یہ ہے. لیکن ایک دفعہ جب پچھلی دفعہ پاکستان میں بڑا زلزلہ آیا تھا تو شیخ تقی دامتم برکاتہم نے ایک بات فرمائی تھی کہ حتمی طور پر یہ پتہ لگانا، ہمیں کیسے پتہ ہے کہ عاد کی قوم پہ، سمود کی قوم پہ، اور قوم شعیب پہ اور قوم لوط پہ عذاب آیا تھا، ہمیں اس طرح سے پتہ ہے کہ قرآن نے بتا دیا. لیکن اب چونکہ وحی نہیں ہے، وحی کا سلسلہ نہیں، تو حتمی طور پہ 100% یہ کہنا 100% اس کے ساتھ یہ مشکل ہے کہ یہ چیز عذاب ہے، کیونکہ تو وحی سے پتہ چل سکتی ہے. وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، ختم ہو گیا. اب یہ 100% کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عذاب ہے یا ابتلا ہے. مگر جو آثار ہیں، جو قرآن میں اور باتیں بتائی جا رہی ہیں، حدیث میں اور باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ
جو اعمال ہیں، جن اعمال پہ حدیث میں کہا گیا، رشوت پہ، سود پر، بے حیائی پہ، ناچ گانے پہ، زکوٰۃ کو مال غنیمت سمجھ لینا، جو مال غنیمت آ رہا ہے اس کو اپنی جاگیر سمجھ لینا، اس کو اپنے حساب سے خرچ کرنا، رشوت عام ہو جانا، ناچنے گانے والیوں کا عام ہو جانا، یہ اسی طرح سے وہ وقت جب کہ ایک جو ہے وہ اپنے یعنی ایک شخص جو ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹ کرتا ہے اور اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارنا نہیں چاہتا، اپنے دوست کے ساتھ. اس طرح سے ایک آدمی جو ہے اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے اور بیوی کا مرید ہو جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے. نہیں ٹھیک ہے، بیوی کے ساتھ اچھے تعلقات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن اس حد تک نہیں ہونے چاہیے. تو بہت سارے چیزیں بتائی گئیں حدیث میں جس کی وجہ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں بتائی گئیں تو پھر ایک سلسلہ ہے بتایا گیا جس کی وجہ سے پھر تم اس طرح کا عذاب جو ہے نا اس کی توقع رکھو. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اور یہ بھی بات مسلمہ ہے، آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ جب چند لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن عمومی بلوہ ہوتا ہے، عمومی فساد ہوتا ہے، عمومی نافرمانی اور عصیان کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو کہ چند لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنے دائرہ تک محدود ہوتے ہیں تو وہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. ہاں آخرت میں جب وہ اٹھایا جائے گا تو ہر ایک کو اپنی نیت کے برابر اٹھایا جائے گا. تو اس سے پہلے بھی جب عذاب آئے اور جب چیزیں ہوئیں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی جو نیک تھے، وہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک مکے میں ایک شخص پناہ لے گا، ایک مسلمان پناہ لے گا اور وہ حق پہ ہوگا، اور دوسرے مسلمان جو ہیں وہ ایک مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی، وہ بھی میری امت سے ہوگی، وہ اس کے اوپر پیش قدمی کریں گے اور اس کے اوپر چاہیں گے کہ اس کو پکڑ لیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مکے سے پہلے ایک مقام کا نام یاد نہیں آ رہا، مقام پر دھسا دے گا ان کو، اور اس میں وہ جو فوج جاری ہوگی اس شخص کو پکڑنے کے لیے جس نے مکے میں پناہ لی ہوگی، اس فوج کے اندر، اس لشکر کے اندر کچھ تو لوگ ایسے ہوں گے جو واقعتاً گناہ گار بھی ہوں گے اور نافرمان بھی ہوں گے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے جو صرف فوج میں ان کے کہنے پہ شامل ہو گئے اور ان کی اصلی نیت اس بارے میں نہ تھی کہ وہ جا کر اس شخص کو نقصان پہنچاتے یا مکے میں فساد برپا کرتے. اس طرح سے نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں کچھ راہگیر بھی ہوں گے، یعنی ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ قافلے کے ساتھ انہوں نے دیکھا ان کی منزل مکہ تھی تو ساتھ ہو لی ان کی جنگ کی نیت بھی، وہ بھی اس دھسنے میں شامل ہوں گے حالانکہ ان کی برائی کی نیت بھی نہیں تھی. مگر جب ہم عائشہ نے پوچھا تو انہوں نے جواب یہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو اپنی نیت پہ اٹھائے جائیں گے، لیکن دنیا میں عذاب جو ہوگا وہ عمومی ہوگا. تو اس سے بڑا ڈرنا بھی چاہیے کہ اگر ایک گناہ عام ہو رہا ہے تو جو نیک لوگ ہیں اگر وہ اس کو کسی طرح سے روک نہیں سکتے، اگر وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا انتظام نہیں کر رہے، تو یہ بہت زیادہ اس کا احتمال ہے کہ وہ اور ان کی نسلیں بھی اس لپیٹ میں آ جائیں. ورنہ علی میاں ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نیک ہے، وہ تنگ آ کے وہ کہتا ہے جی میں اب اپنی عبادت کروں گا اور اپنی اعمال میں جڑوں گا، تو شاید وہ تو بچ جائے، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ فساد جو باہر برپا ہوا ہے جس کو اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ اس کو نہیں تو اس کی نسلوں کو گمراہ کر دے اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دے. یہ ساری باتیں ہمارے دین کی ہیں اور بڑی طریقے سے سکھائی گئی ہیں. لیکن ایک پہلو اور بھی ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے میں بھی کچھ عذاب کی شکلیں رونما ہوئیں، یعنی عذاب تو نہیں کہنا چاہیے، ابتلا کہہ دینا چاہیے، جو بھی اس کی شکل ہو، اس کا آدمی تو ہم فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن کچھ ایسی شکلیں رونما ہوئیں جو کہ جنہیں ہم نیچرل کلیمٹیز کہتے ہیں یا ایک عمومی یعنی زلزلے کی کیفیت. تو آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر کے زمانے میں زلزلہ، زمین ہلنے لگی، حضرت عمر نے اپنی لاٹھی اس پہ ماری اور اس نے فرمایا کہ کیا میں تم پہ انصاف نہیں کرتا، اور زمین تھم گئی. تو ایک شخص کی اتنی طاقت تھی کہ اس کا اس وقت خلیفہ ہے، وہ اس وقت مدینے کی زمین پہ لاٹھی مارتا ہے تو زمین تھم جاتی ہے، اور عمر صرف اتنی بات کرتے کیا تم پہ میں انصاف نہیں کرتا، کیا میں تم پہ عدل نہیں کرتا. لیکن اس کے علاوہ واقع ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ عمر کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانہ صرف 2.5 سال کا تھا، اور یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصال ہوا 11 ہجری اور اس کے بعد 2 سال تقریباً 13 ہجری کے قریب جو تھا، اور کچھ جو امت پہ مشکلات پڑیں، ایک قحط کی صورت پیش آئی، اور یہ مدینے یعنی جو جزیرہ نماں عرب ہے اس کے کناروں، سمندری کناروں سے لے کے جو اس کے جو بارڈرز تھے عراق اور شام کی طرف، وہاں تک یہ عمومی بلا پیش آئی، اور وہ قحط کی بلا تھی، بارش کی ایک بوند نہ گری، کوئی 9 مہینے گزر گئے، اور ایسی قحط سالی ہوئی کہ کوئی غلہ اگانے کے لیے پانی نہیں تھا،
اور ساتھ ساتھ کچھ آتش فشاں پہاڑ بھی پھٹنے کا واقعہ آتا ہے کہ اس طرح سے اس کے وہ پتھر کالا ہو گیا، اور جو فضا تھی وہ اتنی مقدر ہو گئی کہ اس کے اندر مٹی اور گرمی انتہا تک پہنچ گئی۔ اچھا، مدینے کے اندر چونکہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یہ کوئی 16-17 ہجری کا واقعہ ہے، چونکہ عمومی طور پہ فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تو اس زمانے میں مدینہ جو تھا وہ بہت خوشحال تھا۔ مدینے کے اندر جو تھے نا وہ بڑے سٹاک پائلز تھے، اناج کے بھی وہ بہت جمع ہوا تھا، تو مدینے کے اندر اتنی محسوس نہیں کی، سوائے سے کہ گرمی بہت شدید بڑھ گئی تھی اور باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن اسی وقت جو بدو تھے، آس پاس کے اعرابی لوگ تھے، وہ بہت مشکل میں آ گئے، ان کے جانور مویشی مرنے لگے اور ان کی جو فصل تھی وہ ختم ہو گئی اور بہت برے حالات پیش آئے، جو باغ تھے عمومی طور پہ کھجور کے وہ سارے ختم ہونے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بڑے ایک منصف اور عادل حکمران تھے، انہوں نے بیک وقت خط لکھا حضرت عمر بن العاص کو جو مصر کے حاکم تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص کو جو فاتح ایران اور عراق تھے، اور معاویہ بن ابی سفیان کو جو رضی اللہ عنہ اجمعین جو کہ اس وقت شام پہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو کہ فلسطین پہ حکومت کرتے تھے۔ تو یہ سارے گورنروں کو لکھا، اور ان ساروں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے 3000 اونٹ بھیجے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ اس سے لگ بھگ اونٹ بھیجے جو غلے سے لدے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن العاص نے مشہور یہ آتا ہے ان کے اس میں کہ انہوں نے امیر المومنین میں ایسا لشکر بھیجوں گا، ایسا اونٹوں کا قطار بھیجوں گا جو اناج سے اور دیگر اشیاء سے، وہ جو بھیجی انہوں نے وہ گھی سے اور گندم سے اور باجرے سے دوسری چیزوں سے لدی ہوئی تھی، اور اس کا پہلا جو اونٹ ہوگا وہ مدینے میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ اور انہوں نے کوئی 5000 پتہ نہیں کتنے اونٹ بھیجے، اور وہ کئی دفعہ تو سب نے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 5000 اونٹ کے قریب بھیجے، اور مدینے کے اندر جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود جاتے تھے، خود دعائیں بھی کرتے تھے، اور یہ اناج اور غلہ تقسیم بھی کرتے تھے، اور جب وہ غلہ اتر جاتا تھا تو وہ کوئی 10-15 سے، اور بہت سارے اونٹ جو تھے روزانہ کے حساب سے ذبح بھی ہوتے تھے تاکہ ان کا گوشت بھی تقسیم کر دیا جائے۔ ایک روایت میں ایک آتا ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ جب یہ سب انتظامات میں حضرت عمر لگے تھے تو راتوں کو سوتے نہیں تھے حضرت عمر، راتوں کو حضرت عمر سوتے نہیں تھے، راتوں کو جب جاتے تھے وہ مخلوق کے لیے سارا وقت تہجد پڑھ کے دعا کرتے، لیکن اس کے باوجود ایک صحابی کی ایک روایت کے مطابق صحابی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حال پوچھا تو بتایا گیا ان کو حال خواب میں، اور انہوں نے کہا کہ عمر کیا کریں، وہ انتظامات بڑے کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے انہوں نے اونٹ منگوا لیے ہیں اور لوگوں کے اندر بڑا لگے ہوئے خدمت کے، تو یہی تقاضا تھا عمر رضی اللہ عنہ کی، یہی ذمہ داری بنتی تھی۔ تو دوسرے نے فرمایا کچھ ایسے فرمایا، اس کو مفہوم اس طرح سے کچھ روایت میں نقل کیا جاتا ہے کہ میں عمر کو تو بہت عقل مند سمجھتا تھا، تو اتنی بات حضرت عمر تک پہنچی، کچھ ان الفاظ کے ساتھ، کچھ اس معنی کے ساتھ۔ تو حضرت عمر کو یہ ہوا کہ وہ خیال یہ آیا کہ اتنے میں انتظامات میں منہمک ہوں تو میں کچھ اور کروں، تو اس وقت پھر حضرت عمر نے نیک لوگوں کو جمع کر کے، جو قبیلے کے تھے اور سب کو نکل کے نماز استسقاء پڑھی، اور خوب روئے، داڑھی تر ہو گئی اس دعا میں، جب دعا مانگی نماز استسقاء پڑھی، اس کی دعا کے اندر عمر کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر حضرت عباس کے ہاتھ پکڑے کہ یا اللہ، میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں موجود نہیں، جب وہ موجود تھے ان کے وسیلے سے ان کو سامنے پیش کرتے تھے، اب ان کے چچا ہیں ہمارے درمیان، آپ علیہ السلام تو آپ کے پاس، آپ نے ان کو بلا لیا اپنے پاس، ہم ان کو پیش کرتے، اور ان کے ہاتھ پکڑے اور ان سے ہاتھ کھڑے کیے اور دعا کی۔ ابھی حضرت عباس نے ہاتھ بہت زیادہ تضرع کے ساتھ اور گریہ و زاری کے ساتھ حضرت عباس سے مانگنا شروع ہوا تھا کہ جو بالکل صاف آسمان تھا، یکایک اس پہ دیکھا گیا کہ اس پہ کالے بدلی نمودار ہوئی، پھر بادل کے بادل جھنڈ کے جھنڈ آنے لگے، اور اس کے بعد ایسی بارش ہوئی کہ دیر تک وہ قحط جو تھا وہ قحط مکمل طور پہ ختم ہو گیا، اور فوراً ہریالی ہوئی، اور مویشی اور غلہ اور سب کچھ اپنی جگہ پہ ریسٹور ہو گیا۔ تو ایک سبق بھی اس میں ملتا ہے کہ ایک ہے کہ جی ہم ریلیف ورک کر رہے ہیں، لیکن ریلیف ورک کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایک اللہ سے جڑنے کا تقاضا ہے، اللہ سے رجوع کرنے کا تقاضا ہے، وہ بھی پورا ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور اس کے بعد ہی فوراً بعد ہی یہ قحط جیسے ہی ختم ہوا تو یہ تو جو جزیرہ نما عرب میں نہیں، لیکن جزیرہ نما عرب سے آگے یہ وبا پھوٹی شام وغیرہ کے علاقے میں، فلسطین وغیرہ کے علاقے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی وبا کی خبر نہیں تھی، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کچھ احباب کے ساتھ، جس میں اکابرین صحابہ بھی تھے، بدری صحابہ بھی تھے اور پہلے کے صحابہ بھی تھے، وہ ان علاقوں کو وزٹ کرنے کے لیے قریب پہنچ گئے تھے، اور وہاں پہ اطلاع ہے کہ جی وبا پھوٹ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، پہلے اکابرین مہاجرین صحابہ آئے، ان سے مشورہ کیا کہ ہمیں آگے جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، تو ان کے اندر اختلاف ہوا، کچھ نے کہا آگے جانا چاہیے، کچھ نے کہا رک جانا چاہیے۔
پھر اس کے بعد حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں. اس کے بعد حضرت عمر نے بلوایا انصاری صحابہ کو. انصاری صحابہ آئے, ان سے پوچھا جی ہمیں جانا چاہیے ان علاقوں میں جہاں وبا پھوٹ گئی ہے یا ہمیں رک جانا چاہیے؟ تو انہوں نے بھی کچھ نے جواب دیا کہ جی جانا چاہیے آگے, کچھ نے کہا جی واپس لوٹ جانا چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں. پھر انہیں بلایا. فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے تھے اور جو مدینہ ہجرت کی تھی یا ہجرت نہیں کی تھی, ان حضرات کو بلایا اور ان حضرات سے بلا کے پوچھا. تو ان سے پوچھا تو وہ جو لوگ تھے وہ سارے اس بات پہ متفق تھے ہمیں لوٹ جانا چاہیے. وہ حضرات اس بات پہ متفق تھے ہمیں اس بات پہ لوٹ جانا چاہیے. حضرت عمر نے فوراً ان کے مشورے پہ فیصلہ کیا اور لوٹ جانے کا اعلان کیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح بہت ہی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ یہ بنے. تو جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ بات سنی کہ امیر المومنین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوٹ جائیں گے, تو ابو عبیدہ بن جراح, یہ بخاری کی روایت ہے, ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا عمر آپ امیر المومنین کیا آپ تقدیر سے فرار کرتے, یعنی تقدیر سے آپ پلٹتے ہیں یا فرار لیتے ہیں یعنی اس سے اسکیپ کرتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو یہ کہا کہ کاش یہ بات ابو عبیدہ, بڑے محبت تھی ان کو, کاش یہ بات ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہ کی ہوئی ہوتی, امیر الامت نے یہ بات نہ کی ہوتی. لیکن پھر حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہم جب تقدیر سے بھاگتے ہیں, تقدیر سے جاتے ہیں, تو ہم تقدیر کی طرف ہی جاتے ہیں. ہاں انہوں نے کہا میں تقدیر سے پلٹ رہا ہوں, تقدیر سے فرار کر رہا ہوں, لیکن تقدیر ہی کی طرف فرار کر رہا ہوں. پھر ایک بات سے حضرت عمر نے سمجھایا, تو عمر بڑے عالم تھے, تو انہوں نے ایک بات سے سمجھایا کہ تم وادی کے اندر جاؤ ابو عبیدہ, اس وادی کے اندر ایک طرف خشک کنارہ ہو اور دوسری طرف سرسبز کنارہ ہو, اور پھر تم اپنے جانوروں کو سرسبز کنارے کی طرف لے جاؤ. تو یہ بھی تقدیر ہے, تم نے اس تقدیر کو چھوڑا, اس تقدیر کو اپنایا. تو یعنی حضرت عمر نے تدبیر کی بات کی کہ ہم جان بوجھ کے اپنے جانوروں کو خشک کنارے کی طرف نہیں لے جائیں گے, بلکہ ہر ایک کنارے کی سرسبز کنارے کی طرف لے جائیں گے, اور جب ہم یہ تدبیر اختیار کریں گے اور جب وہ وقوع پذیر ہوگی تو وہ بھی اللہ کی تقدیر ہی ہوگی. تو تدبیر تقدیر کے منافی نہیں, یہ پرنسپل سکھا. اسی دوران اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس وقت موجود نہیں تھے, کسی بھی مشورے موجود نہیں تھے اور کسی اپنی ضرورت کی وجہ سے کہیں گئے ہوئے تھے, تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اس کا ایک علم ہے امیر المومنین, میں آپ کو ایک خاص بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر وبا پھوٹی ہو, اس علاقے کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقوں میں نہ جائیں, اور جو علاقے وبا سے محفوظ ہیں وہ ان علاقوں میں نہ جائیں جب وبا پھوٹی. تو یہ بھی وہی حل نکلتا ہے جو حضرت عمر جس پہ فیصلہ کرتے, اس کی ایک بنیاد مل گئی. تو یہ حضرات واپس آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوشش کی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کی کوشش کی کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کیونکہ ان کو وہ اپنے سکسیسر کے طور پہ دیکھ رہے تھے, اگلے خلیفہ کے طور پہ دیکھ رہے تھے, اور ان کو ڈر تھا کہ یہ جس مقام پہ ابو عبیدہ بن جراح جا رہے ہیں, جہاں پہ ہیں, کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ان کے ساتھ اس تعاون کے اندر شہید ہو جائے. تو انہوں نے ایک پیغام بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو. انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں کچھ ضرورت ہے آپ کی, مجھے آپ کو یہاں مدینے میں ضرورت ہے آپ کی, تو آپ فوراً یہ خط ملتے ہی آپ یہاں پہ تشریف لیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت عمر کی نیت کو, حضرت عمر کی چاہت کو اچھی طرح پہچانتے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین, میں اپنی فوج کو اس حال میں چھوڑ کے نہیں آ سکتا, میں اپنی فوج کو اس حال میں چھوڑ کے اکیلا نہیں آ سکتا, اور میں آپ کی چاہت جانتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں ان سے ایسا نہیں کر سکتا, مجھے اس میں معذرت ہے. انہوں نے پھر حضرت عمر نے کہا کہ آپ ایک اور مقام پہ چلے جائیں, ایک اچھے مقام پہ چلے جائیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی بہرحال اس مقام پہ جا کے, وہاں پہ جا کے وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے اور اس میں ہی شہید ہوئے. لیکن سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت عمر, یہ انصاری صحابہ, یہ بدری صحابہ, یہ فتح مکہ تک ایمان لانے والے صحابہ, یہ سارے صحابہ پہ اور مدینے پہ جب حضرت عمر زندہ ہیں اور کوئی فتنہ نہیں ہے, کوئی رشوت نہیں ہے, کوئی بے حیائی نہیں ہے, کوئی, تو یہ جو قحط آ رہا ہے, قحط جو آ رہا ہے, اسی کے ساتھ جو وبا پھوٹ رہی ہے, یہ تو ہم عذاب کا, کسی عذاب کا پیش خیمہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی, کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے اندر فتوحات کی وجہ سے بہت دولت آ گئی تھی, اور مسلمانوں کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کا ایسا نہ ہو کہ مسلمان کسی وجہ سے ان کی نظر اللہ سے ہٹ جائے. تو کبھی اللہ تعالیٰ مشکل بھیجتے ہیں اس وجہ سے تاکہ وہ اللہ سے تعلق کسی دنیاوی فتنے کی وجہ سے کمزور نہ پڑے. تو ایک اس کی حکمت بھی بیان کی جاتی ہے. اب اگر ہم اس پہ حتمی طور پہ نہیں بھی طے کر سکتے, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے. اللہ سے جو ہمیں خوف ہونا چاہیے
ایک بڑی دعا ہے. میں ابھی پچھلے دنوں نا میں یہ تقریباً 2-3 مہینے ہو گئے, جون یا مئی کی بات ہے کہ میں یہ اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں جو اسلام آباد میں, پتہ ہے کام تو میں وہیں کر رہا ہوں, ویکینڈس پہ یہاں جاتا ہوں. تو وہ 8ویں فلور پہ میں رہتا ہوں, DHA فیز 2 میں اوورسیز اپارٹمنٹ ہے, وہاں رہتا ہوں. تو رات میں زلزلہ آیا, کوئی 2 بجے تھے, میں فیصل آباد سے کوئی ٹریننگ کرا کے پہنچا تو میں سو نہیں سکا تھا اس وقت. تو مجھے محسوس ہوا زلزلہ, تو میں نے فوراً دعائیں شروع کر دی, آیت الکرسی پڑھی, حامیم کی آیتیں پڑھی, تو زلزلہ رک گیا, ورنہ یوں کر کے مجھے محسوس ہو رہا تھا. تو وہ جو زلزلہ کابل میں آیا تھا نا, جس میں کابل میں یعنی افغانستان میں بہت سارے لوگ اس کے اندر ان کو ہلاک ہوئے تھے, شہید ہوئے تھے. تو وہ جو کابل میں زلزلہ آیا تھا اس کے اندر ہزاروں لوگ شہید. یہ وہی زلزلے کا اثرات تھے جو اسلام آباد تک پہنچے تھے. عام طور پہ لوگوں نے محسوس نہیں کیا. میں 8ویں فلور پہ بیٹھا تھا, تو میں نے ایک کام کیا کہ میں نے کہا کہ اب میں اور مزید کیا کر سکتا ہوں, مطلب میں ہلاک نہ ہوں نا, میرے گھر والے ہلاک نہ ہوں, میرے آس پاس کے لوگ ہلاک نہ ہوں, پاکستانی ہلاک نہ ہوں. تو ایک دعا ہے, یہ ہے ایسی دعا جو کہ اس بارے میں ہے, میں آپ کا ترجمہ بھی سناتا ہوں. یہ میں نے تھوڑا سا ابھی اپنے معمولات میں روزانہ میں کوشش کی کہ شامل کر لوں. اللہم لا تؤمنا مکرک, یا اللہ ہمیں اپنے جو آپ کی جو حکمت عملی ہے, یہ مکر کا ورڈ آیا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ اللہ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, مکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چپ کے جو نافرمان لوگ ہیں, اللہ کی کہتے ہیں نا لاٹھی بے آواز ہیں, تو اللہ کا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اندر ہی اندر اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ایک آدمی کو استدراج کہتے علماء کہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی اس کے اثرات نہیں ہوتے, کوئی نتیجہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ رک جائے. اس کے استدراج کے نتیجے میں وہ اور جری ہوتا چلا جاتا ہے, اس کے اندر اور جرت ہوتی چلی جاتی ہے اور گناہ پہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایسے اس سے بچنے کے لیے اللہم لا تؤمنا مکرک ولا تنسنا ذکرک, یا اللہ ہمیں اپنے مکر سے بھی امن میں نہ ڈالیے, اس سے غافل نہ کیجیے, اور اپنے ذکر سے ہمیں اس کے ذکر کو بھلا نہ دیجیے. ولا تہتک عنا سترک, اور ہمارا جو ستر ہے, جو ہمارا پردہ داری ہے, اس کو چاک نہ کیجیے. ولا تجعلنا من الغافلین, ہمیں غافلین میں سے نہ کیجیے. یعنی یہ دعا ایسی ہے کہ اللہ کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے, اللہ کے ڈر سے, یا اللہ میرے دل کو بے خوف نہ کیجیے. اچھا, اس دعا کی اسپرٹ کیا ہے؟ یہ دعا مناجات مقبول میں بھی ہے, احادیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے. اگر آپ کہیں گے اس کو میں کہیں لکھ بھی دوں گا یا پیش بھی کر دوں گا آپ کے سامنے. تو اس دعا کا تقاضا کیا ہے, اس کی اسپرٹ کیا ہے؟ اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرماتے ہیں, اے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سر رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. ان کو پتہ تھا منافقین کون کون ہیں, ان کو پتہ تھا فتنے اور عذاب کیا کیا آنے اس امت پہ. ان سے جا کے پوچھتے تھے, خلیفہ ہونے کے باوجود, اتنے مقبول ہونے کے باوجود, جنت کی بشارت کے باوجود, عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجود, خلیفہ مومنین ہونے کے باوجود 28 مقامات علماء نے گنائے ہیں, کوئی 20 سے 28 مقامات گنائے قرآن کے اندر, جس کو موافقات عمر کہا جاتا ہے, جہاں پہ وہی حضرت عمر کی رائے کے مطابق آئی, چاہے وہ بدر کے یہ قیدی ہوں یا دوسرے بہت سارے مقامات ہوں. اور ایسے شخص جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دعا کا ایسا زبردست مصداق ہے, وہ اتنے ساری فضیلتوں کے باوجود وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے جا کے کہ کہیں اس منافقوں کی لسٹ میں میں تو نہیں. کہتا ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ جو ہیں ان کی مغفرت کر دی گئی اور ایک شخص ایسا ہے جس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, تو عمر کو, حالانکہ جانتے فرعون بھی ہے, ابو جہل بھی ہے, لیکن عمر کو یہ گمان ہوگا, عمر کو ڈر ہوگا کہ وہ عمر ہی ہے جس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. یہ وہ ڈر اور یہ تقوی کا درجہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا یہی چاہیے ان حالات میں کہ اللہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے, اس ڈر کا تقاضا یہ ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا چھوٹے سے ایک ہلکے درجے پہ لے کر آتا ہوں کہ بالفرض اگر اس کو عذاب نہ بھی سمجھا جائے حتمی طور پہ, جو کہ نہیں سمجھ سکتے جب تک وہی سے نہ پتہ چلے, تو کیا حدیث میں یہ نہیں آیا کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی تقدیر کے اندر ایک مصیبت لکھی ہوتی ہے, لیکن اس دعا کی وجہ سے وہ دعا اس سے جا کے بڑھ جاتی ہے. ایسی دعا خاص طور پہ جو قبول نہ ہوئی اس مصیبت سے جا کے بڑھ جاتی ہے اور اس کی موت تک اور قیامت تک اس کو ٹال دیتی ہے اور مصیبت اس کے اوپر آ کے نہیں پڑتی ہے. دعا کی طاقت بتائی گئی. صدقہ کا کیا بتایا گیا؟ صدقہ ایسی چیز ہے جو تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے, آگے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تو اگر بالفرض ہمیں یہ مان بھی لیں کہ عذاب نہیں ہے, تب بھی کیا ہم اعمال میں ایسی چیزیں اختیار نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے آئندہ یہ مصیبتیں ٹل جائیں, انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی؟
کیا ہم انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ ایسے کام نہیں کر سکتے کہ ایسی فہرست تیار نہیں کر سکتے؟ میں بتایا تھا آپ کو کہ میں دارالعلوم میں پڑھ رہا تھا، آخری سال تھا دورہ حدیث کا، شیخ تقی کی کلاس جو ہے نا وہ اس کا دروازہ بند ہو جاتا تھا 8 بجے، سنڈے کا دن تھا، میں بہت تھکا ہوا تھا، ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایس بی میں بھی کام کر رہا تھا، دورہ حدیث بھی کر رہا تھا، تو اس کے اندر صبح کے اندر میں لیٹ ہو گیا۔ اچھا وہ اگر آپ شیخ تقی کی کلاس نہیں ملتی تھی وہ آپ باہر بینچ پہ بٹھا دیتے تھے، ایک تو شیخ تقی جیسا ماشاءاللہ اس وقت روئے زمین پہ عالم، اس کا کوئی 1 منٹ مس کرنا، میں تو ویسے ہی اس کلاس میں تھا، تو میں نے گاڑی کچھ بھگائی، جب بھگائی سنڈے صبح سڑک خالی ہوتی ہے، وہ آگے ایک منی تھی لیفٹ پر، اس کے پیچھے ایک موٹر سائیکل والا تھا، تو میں گاڑی بھگا رہا تھا تو میں نے موٹر سائیکل والے کو ہارن بجایا کہ تم میری لین میں مت آنا اللہ کے پاس، ٹھیک ہے، اور میں نکال لوں تو پھر تم آ جانا۔ لیکن اس نے موٹر سائیکل والے کراچی والے ماشاءاللہ، ویسے میں پنجاب بھی گھوم رہا ہوں، موٹر سائیکل والے ہر جگہ کے ماشاءاللہ عظیم، مطلب وہ کہتے پیچھے والا بچائے، تو اس نے نا آخری مومنٹ پہ جب میں گاڑی بالکل تقریباً 80-100 کی سپیڈ سے بھگا رہا تھا تو اس نے اس کے منی کے پیچھے سے موٹر سائیکل نکالی اور میرے سامنے لے آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ میں نے فل بریک ماری، ہلکا سا میرا منی کو لگا، اور میرا اس گاڑی وڈس تھی چھوٹی سی پرانی وڈس تھی، تو اس کے اندر سیٹ بیلٹ بھی نہیں، اب میں سیٹ بیلٹ کے بغیر بیٹھتا ہی نہیں ہوں، اب جا کے میرا منہ لگا، میں نے دعا پڑھی بھی تھی اس لیے اللہ نے بڑی حفاظت بھی کی، تو میرا اتنا ہونٹ کا ٹکڑا الگ ہو گیا میرے، یعنی یہ ہونٹ سے نا اتنا ٹکڑا الگ ہو گیا، اور ایک چھوٹی سی اس سے لٹکا ہوا تھا، اور بڑا ساری کپڑوں پہ خون اور سب کچھ۔ خیر میرے بھائی کو میں نے فون کیا، خان اسپتال پہنچے، انہوں نے بڑا اچھا ایک پلاسٹک سرجن مل گیا، اس نے میرا ہونٹ اسی کو سی دیا اور سب کچھ کر دیا۔ پھر میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ ذیشان بھائی ہمارے علماء فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ روزانہ ہر نماز کے بعد چاہے 10 روپے ہو چاہے 100 روپے ہو صدقہ کریں۔ میں نے اپنے کارپینٹر تھے ہمارے صفدر بابا، میں نے کہا صفدر بابا ایک ایسا باکس بنا دیں صدقہ کا جو میرے آنے جانے کے وقت میں اس کے اندر 10 روپے 100 روپے جو کھلا پڑا ہو، 1000 روپے 500 روپے جو پڑا ہو میں ڈالتا رہوں، تاکہ میرے بچوں پہ، میرے خاندان والوں پہ، مجھ پہ ایسی مصیبتیں نہ آئیں، کیونکہ صدقہ ٹال دیتا ہے۔ ابھی میں ایک ہمارے فیصل شیخ صاحب ہیں، فیصل بینک کے جو روح رواں ہیں اسلامک کنورژن کے، ان سے میں نے کہا کوئی ایسی پروڈکٹ دو کہ میں آٹومیٹکلی کر دوں، کہ میں کہہ دوں بغیر کم سے کم ٹرانزیکشن کاسٹ کے ساتھ کہ میں ایک آرڈر دے دوں کہ روزانہ اتنا پیسہ نا 100 روپے جو ہے نا وہ فلاں مدرسے کو، اور روزانہ 100 روپے انڈس ہاسپٹل کو، فلاں ہسپتال کو میرے اکاؤنٹ سے روزانہ کٹ جائے۔ وہ باکس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ مصیبتیں بھی ٹالے گا، وہ میری درجات بھی بلند کرے گا، سب کچھ کرے۔ تو اسباب اللہ نے ایسے دیے، ایسی چیزیں، ایسے اعمال بتائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ایسی چیزیں کہ آپ اگر انہیں مثال کے طور پہ کہ ہمارے بڑے بڑے مدارس نے جناب بیت السلام، بیت العلم، جامعۃ الرشید، یہ سارے اداروں نے، یہ سارے اداروں نے انہوں نے اپنے مکاتب بنائے، اپنے مدارس بنائے، اپنی جگہ جگہ اندرون سندھ ایسی جگہوں پہ جہاں لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسی جگہوں پہ تبلیغ جماعت پہنچی جہاں پہ مساجد کو استبل بنایا ہوا ہے۔ یہ سارے کام جب ہوں گے تو یہ سد باب ہے ان عذاب کا اللہ کے غیبی نظام کے اعتبار سے۔ جو اللہ کا غیبی نظام ہے اس میں آپ کا عمل کافی نہیں ہے، آپ شاید پھر بھی بچ جائیں، لیکن عمومی طور پہ مجھے پوچھتے ہیں نا لوگ، میں آدھا وقت تو اپنی زندگی کا یا تو جہاز میں ہوتا ہوں، یا پھر موٹر وے پہ ہوتا ہوں، یا پہ اس پہ ہوتا ہوں۔ تو میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا بھی، کل ہی پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے جہاز میں کبھی ٹربولنس ہو گئی، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا یار میں یعنی آیت الکرسی سے لے کے دعائے انس سے لے کے حفاظت کی ساری آیات سے لے کے میں بہت لگتا ہے مجھے، بہت ڈر لگتا ہے مجھے، اسی لیے میں وہ سارے سدباب اختیار کرتا ہوں جو سنت میں بتائے گئے۔ تو یہ تدارک جو ہے اعمال کے ذریعے سے، سد باب جو ہے اعمال کے ذریعے سے، اعمال انفرادی بھی ہیں، اس میں دعائیں بھی ہیں، اس میں نماز بھی ہے، اس میں صلاۃ الحاجات بھی ہے، استسقاء بھی ہے، اور تمام دعائیں ہیں، صلاۃ التوبہ بھی ہے، اور صدقات بھی ہیں، نفلی صدقات بھی ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی، اور پھر اجتماعی بھی ہیں، امر بالمعروف بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، مکاتب اور مدارس کا نیٹ ورک بھی ہے، لوگوں کو جا کے دین پر لانا بھی ہے، ان سے توبہ کرانا بھی ہے۔ یہ بھائی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب کرے، فوراً کچھ عرصہ پہلے ہی، زلزلوں سے پہلے ہی کہتے تھے امت جو ہے نا سے بولو، جا کے جماعتیں نکالو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جماعتیں جائیں اور لوگوں سے رجوع کروائیں، لوگوں سے توبہ کرائیں، ایک ایک گھر جاؤ، ان سے بولو توبہ کریں، جب توبہ کریں گے اللہ کا عذاب ٹل جائے گا، اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دیں گے۔ تو ایسے شخص، ایسے امت کے لیڈر بھی، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء بھی اٹھا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسن بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن ان کا ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا ایسی جماعتیں نکالو، یہ کرو۔ تو ایک تو سد باب غیبی نظام سے کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسرا ایک رخ جو ہے پکچر کا، یعنی میں اس کو چاہے عذاب ہو نہ ہو، راستہ غیبی نظام کے اعتبار سے ایک ہی ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے۔ جتنا ہم صدقہ کریں گے، اللہ کا شکر ہے امت کے اندر، اس قوم کے اندر اس وقت اتنی غیرت ہے، کیسے کیسے بچے، کیسے کیسے بوڑھے، کیسے کیسے لوگ نکل رہے ہیں اس سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، جوان نکل رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ نکل رہے ہیں، کروڑوں روپیہ پیسے کی طرح بہایا جا رہا ہے ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، اندرون ملک سے بھی اور بیرون ملک سے بھی۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں، اسباب ہیں انشاءاللہ جو اس امت کو، اس قوم کو، پاکستانیوں کو بھی انشاءاللہ
انشاءاللہ نجات دیں گی. اور اس کے انشاءاللہ اس مصیبت کا بھی آگے چل کے اگر میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہوں کہ دیکھیں ایک سلور لائننگ ہوتی ہے کلاؤڈ کے گرد. آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی تباہی آئی. اس وقت پاکستان کا 1/3 جو رقبہ ہے وہ ابھی بھی پانی کے نیچے ہے. جو اس وقت جو بارش ہوئی ہے وہ تقریباً 4 گنا زیادہ ہوئی ہے جو بارشیں عام طور پہ ہوتی ہیں اس سے زیادہ ہوئی. لیکن اگر آپ چلے مویشی بھی بہہ گئے سب ہو گیا اتنے نقصان ہوا وہ ہم ابھی اس کا تخمینہ لگاتے ہیں. لیکن جو جانی ہلاکت ہوئی اگر انجریز کو چھوڑ دیں جو جانی ہلاکتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مرتبہ دے. جو بھی بچے کوئی 300-400 کے قریب ہیں لیکن جانی جو اس کا جو تخمینہ آتا ہے وہ 1400 کے اندر ہے 1500 کے اندر ابھی حالات. اور لیکن جس میگنیٹیوڈ کی تباہی ہے اس کے حساب سے تو حاضر یہ تو ہو سکتا ہے کہ 20-25 ہزار تک پہنچ جانا چاہیے تھا اس کا. لیکن جو 2 بجے فلیش فلڈ آیا ہے سوات کے اندر جس ہوٹل بہ گئے ہیں. ایک ہوٹل تو ہم دیکھتے ہیں اس کی آ جاتی واٹس ایپ پہ لیکن کہتے ہیں وہ یعنی درجنوں ہوٹل بہے ہیں وہاں پہ. لیکن جو جانی نقصان ہوا ہے وہ کم ہوا ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے جو ہے انخلا ہو گیا تھا. اکثر جگہوں پہ رات کو 2 بجے 1 بجے انخلا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر دیکھا جائے رحمت کا پہلو بھی اس عذاب کے اندر بھی تو ہم دیکھیں تو جانی نقصان ایک لمیٹڈ ہی ہوا ہے محدود ہی ہوا ہے. ورنہ جس پروپورشن کا یہ کیلامٹی ہے جس تناسب کا یہ ایک سیلاب ہے اس کے حساب سے تو اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور ہم نے دیکھا بھی کتنی گاڑیاں یہ جو اب اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو دنیاوی نظر سے دیکھ لیتے ہیں اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں پھر اس کا سبب دیکھتے ہیں کہ دنیاوی سبب اس کا سب سے بڑا کیا ہے. پہلے تو دیکھتے ہیں کہ کتنا ہوا نقصان. پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بارشیں ہوئی ہیں سندھ میں تقریباً 200 ملی میٹر سے کم ایوریج ہے جو سندھ کے اندر بارشیں ہوتی ہیں. اس وقت یہ 700 ملی میٹر سے زیادہ کراس کر گیا. یہ کچھ 470% اضافہ ہے جو عام طور پہ بارشیں سندھ میں ہوتی ہیں. سندھ کو دیکھا جائے سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے کہ ہلاکتیں 1500 کے اندر سے سب سے زیادہ ہلاکتیں اور مویشی جو گئے دنیا میں وہ سندھ سے گئے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسرے علاقے ہیں بلوچستان کے ساؤتھ پنجاب کے اور KP کے. جو تخمینہ لگایا گیا ہے تقریباً 5000 کلومیٹر کی سڑکیں برباد ہو گئی. 250 کے قریب بریجز جو ہیں جو پل ہیں وہ ختم ہو گئے. کوئی اسٹیمیٹ کے مطابق 10 لاکھ کے قریب مویشی ہیں جو اسٹیمیٹس آ رہے ہیں وہ 6 لاکھ 5 لاکھ سے بڑھتے وہ اس فگر تک نظر آ رہا ہے کہ پہنچ جائے گا. وہ مویشی بہ گئے ختم ہو گیا لائف اسٹاک کا بزنس لوگوں. جو آپ کا سارا جو رقبہ تھا جس کے اندر گندم کی کاشت ہونی تھی سب کچھ ہونی تھی اس میں سے اکثر رقبہ جو ہے نا وہ پانی کے نیچے ہے. اور وہ جب پانی ختم بھی ہو جائے گا تو فوراً اس قابل نہیں ہوگا کہ اس پہ فصل لگائی جا سکے کسی قسم کی. شوگر کین کی گنے کی فصل بھی سفر کرے گی, کپاس کی فصل بھی سفر کرے گی. جو پاکستان جو بڑا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹر ہے, میں فیصل آباد میں تھا کل, فیصل آباد میں ایک JK اسپننگز میں جو کہ اسی علاقے سے ساری کپاس لے کے اس کو دھاگے میں تبدیل کرتے ہیں, وہاں پہ میں ٹریننگ پروگرام کرا رہا تھا. تو وہ بھی سب یہی وہاں پہ یہ تھا کہ کپاس جو ہے بڑی حد تک افیکٹ بھی ہوگی اور چیزوں کی, اگرچہ اس علاقے میں نہیں آیا لیکن کپاس بھی امپورٹ کرنی پڑے گی آپ کو. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو اس وقت لوگ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں, ابھی کنچر جھیل کو انہوں نے وہاں پانی چھوڑا تو وہاں جو قریب جو بستیاں تھیں وہاں سے 1 لاکھ لوگوں کا انخلا کرایا انہوں نے. منچر جھیل پر جو ہے وہ اس وقت اس کا لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ آگے چل کے نظر آتا ہے کہ اس کا بھی انخلا کرائیں گے لوگ, اس کے راستے سے نکالیں گے, وہ کریں گے. اچھا, اس کے اسباب میں جو سب سے بڑا سبب ہے, جو سارے اسباب میں سب سے بڑا سبب اس کا دنیا میں جو ماہرین متفق ہیں وہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ ہے. جو پوری دنیا کے اندر CO2 ایمیشنز کی وجہ سے, کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشنز کی وجہ سے جو تقریباً آپ کا 1.25 ڈگری ٹیمپریچر بڑھا ہے, اس 1.25 ڈگری ٹیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے اگر اس کا ہم دکھا رہے ہیں کہ اس کاربن ایمیشنز کے اندر CO2 ایمیشنز کے اندر سب سے زیادہ ایمیشنز جو ہیں نا وہ 80% ایمیشنز جو ہیں جو گاڑیوں کے فیولز یوز کرنے کی وجہ سے, فیکٹریوں کی وجہ سے, سیمنٹ اور کانکریٹ کی وجہ سے جو بہت بڑا آ رہا ہے وہ 80% G20 کنٹریز کر رہے ہیں. جو سب سے دنیا کے اس میں امریکہ کینیڈا نمبر 1 اور نمبر 2 ہیں, پھر چائنا ہے اور پھر یہ مغربی ممالک ہیں, سب سے زیادہ ایمیشنز ان کے ہیں. پاکستان کی جب لسٹ بنائی جاتی ہے تو 184 کنٹریز میں پاکستان کا کاربن ایمیشنز میں جو نمبر آتا ہے رینکنگ میں 158 آتا ہے, 158 نمبر آتا ہے. یعنی پاکستان کا ایمیشن جو ہے وہ 1% سے بھی, پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے, دنیا کا آبادی کے اعتبار سے 5واں سب سے بڑا ملک ہے, لیکن پاکستان کے ایمیشنز 1% سے بھی کم ہیں.
پاکستان سے اس میں بڑا کنٹرول 0.8% آتا ہے، کچھ اس طرح سے آتا ہے، اور 158ویں رینکنگ آتی ہے 184 ممالک میں. لیکن اس کاربن ایمیشنز کی وجہ سے جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، اس میں جو پاکستان، جو دنیا کے ملک جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ہیں، جو سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والے ہیں، ان میں پاکستان کا پہلے 8واں نمبر تھا، 5ویں نمبر پہ آ گیا اس سال. یعنی پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو، اس سے اوپر صرف 4 ممالک اور ہیں جو پاکستان سے زیادہ متاثر ہوں اس گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں. پاکستان کا نمبر 5واں ہے، اور اس میں یہ سب سے بڑا ہو سکتا ہے سیلاب کے بعد دوسرا تیسرا ہی ہو جائے، کوئی بعید نہیں پہلے ہی ہو جائے، چونکہ یہ نظر آ گیا کہ اتنا کوئی ملک متاثر نہیں ہوا. سب سے بڑا جو سبب قرار دیا جا رہا ہے، چاہے یونائٹڈ نیشنز کا چیف انتونیو گٹیرس، جو کہ ابھی آیا ہوا ہے آپ کے ملک میں ایک دن پہلے، اس نے بیانات دیے ہیں اور کہتا ہے کہ میں نے کلائمیٹ چینج کا پوری دنیا میں اپنی پوری زندگی میں آج تک اتنا بڑا اس کے اثرات نہیں دیکھے جو میں پاکستان میں اس وقت آ کے دیکھ رہا ہوں. نہ مسلمان ہے نہ پاکستانی ہے، وہ ہمدردیاں اس کو نہیں ہے، لیکن انسانی بنیاد پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ میں نے تباہی، اس سے زیادہ بدحالی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے میں نے ابھی تک نہیں دیکھی جو اس وقت پاکستان میں دیکھ رہا ہوں سیلاب کی وجہ سے. تو یہ حالات ہیں آپ کے ملک کے کہ کرے کوئی اور بھگتے ہم. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کس بارے میں کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک چیز یاد رکھیے گا کہ 2010 کے سیلاب آئے تھے نا، وہ اس سے کہیں کم پروپورشن، کہیں کم تناسب کے تھے. اس وقت جو عالمی درجہ حرارت جو رائز ہوا تھا، جو بڑھا تھا، وہ 1 ڈگری سے بڑھا تھا. اب 10 سال 12 سال بعد جو یہ سیلاب آئے ہیں تو یہ 1.25 ڈگری سے اوپر چلا گیا. یہ صرف، اور یہ جو ہے اس وقت یہ کہیں زیادہ تباہی ہے جو اس وقت آئی تھی 2010 میں جو آئی تھی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے کوئی 20-25 سال میں 30 سال میں یہ جو ہے 1.5 ڈگری سے بڑھ جائے گا. اس کا کوئی مفر نہیں ہے، یہ ہونے والا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں نا، تمام چیزوں کے باوجود، پیرس ایکارڈ کے باوجود، یہ اسی طرح دنیا جا رہی ہے. اور پاکستان وہ ملک ہے جو 2 وجوہات کی بنا پہ سب سے زیادہ، جب درجہ حرارت دنیا کا بڑھتا ہے تو پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے سیلاب کی وجہ سے. کیوں؟ 2 وجوہات. نمبر 1 مانسون رینز. یہ مانسون رینز جو ہوتی ہیں، مانسون کی جو بارشیں ہوتی ہیں، اس کا پیٹرن ہی بدل گیا. اس کا پیٹرن بدل گیا ہے. سب سے پہلے ایک تو اس کی انٹینسٹی بہت بڑھ گئی ہے. جو بادل، جو پہلے جو پانی، جو ہمارے لیے بڑی رحمت بھی ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے، اور ابھی بھی رحمت ہے، آگے بھی رحمت ہے انشاءاللہ، لیکن چونکہ درجہ حرارت بڑھ گئے ہیں تو بحیرہ عرب سے جو ایواپریشن ہو رہی ہے، جو اس کے نتیجے کے اندر جو بادلوں کا کانٹینٹ ہے اس کے اندر، جو اب وہ پہلے سمجھیں کہ وہ 1 ٹن کا ٹینکر تھا تو وہ 5 ٹن کا ٹینکر بن گیا پانی کا. تو اس کی جو پانی وہ اپنے اندر جو بخارات کی صورت میں، واٹر ویپرز کی صورت میں جو اب وہ اٹھا رہا ہے، وہ کہیں زیادہ ہے جو پہلے اٹھاتا تھا، کیونکہ درجہ حرارت بڑھ گیا. لہٰذا جب وہ پھٹتا ہے اور جب وہ برستا ہے تو وہ ٹورینشیل رینز ہوتی ہیں، وہ کہیں زیادہ سخت رین ہوتی ہیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ سندھ کے اندر ہی صرف اگر دیکھا جائے جو 470% کا اضافہ ہے جو اس دفعہ ہوئی ہیں، جو عام طور پہ ہوتی تھی اسے. اور پاکستان میں اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے، اوور آل دیکھا جائے تو 4 گنا سے 5 گنا اضافہ ہے جو اس دفعہ بارشوں میں. اس کے نتیجے میں تو پہلا ریزنز یہ ہے مانسون رینز، اور اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، درجہ حرارت جیسے بڑھے گا. دوسرا اس کے اندر ایک اور پیٹرن چینج آیا ہے کہ صرف اس کی انٹینسٹی میں، اس کے حجم میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیٹرن میں بھی فرق پڑ گیا. پہلے یہ زیادہ تر مانسون رینز ہوتی تھی جا کے پنجاب میں اور پنجاب سے آگے KPK میں، اور جہاں پہ پہاڑ سے ملتے تھے بادل، وہاں جا کے اس سے پہلے ہو جاتے تھے. اب یہ اس کا ایک بہت بڑا فرق پڑا ہے، اور شاید یہ آگے کنٹینیو کرے گا کہ جو ملک کا جو جنوب ہے، یعنی سندھ اور بلوچستان، خاص طور پہ کراچی، یہاں پہ زیادہ سے زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں. اتنی بارشیں ہم نے کبھی کراچی، اپنے بچپن سے 50 سال سے تو میں کراچی رہ رہا ہوں، تب نے نہیں دیکھی. 1 سال کوئی ہوتا تھا، کوئی 84 کا تھا، جس میں کراچی جو تھا نا سرسبز ہو گیا تھا. تو میں ہر ہفتے جو ہے کراچی اور اسلام آباد ایئرپورٹ میں یہاں سے جاتا ہوں اور وہاں سے واپس آ رہا ہوتا ہوں. تو اب پہلے دور سے پتہ چلتا تھا یہ تو براؤن ہے تو کراچی ایئرپورٹ ہے. اگر آپ کی آنکھ کھلی بھی ہو اور آپ پتہ نہیں آپ کہاں پہ ہیں، آپ کھڑکی سے باہر جھانکتے تھے، میں ونڈو سیٹ پکڑتا ہوں تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ کراچی ہے، یہ اسلام آباد ہے، کیوں ہرا بھرا ہوتا تھا. اب کراچی ہرا بھرا ہے، کراچی ایسا ہرا بھرا ہے کہ آپ پہچان نہیں پاتے اسلام آباد ہے کراچی. ظاہر ہے اسلام آباد میں پہاڑیاں اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور کراچی میں ظاہر مکانات وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ایئرپورٹ کے اگر آس پاس دیکھیں تو بالکل ہرا بھرا ہو گیا کراچی. تو ایک پیٹرن یہ بھی شفٹ ہوا ہے کہ اب جنوب میں ملک کے زیادہ، کیونکہ وہ بادل جو بھاری ہو گئے ہیں وہ شمال تک پانی نہیں لے جا پاتے، وہ پہلے برس دینا شروع ہو جاتے ہیں.
تو ایک تو مانسون ہے. دوسری چیز جو ہے، جو ایک بہت بڑا اللہ کا ایک رحمت ہم پہ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے ہماری مس مینجمنٹ کے باوجود کہ ہم پانی کو اسٹور نہیں کر پاتے، سارا پانی پاکستان میں دریا سندھ سے بہہ کر بحر عرب میں چلا جاتا ہے، عربین سی میں گر جاتا ہے. لیکن اللہ نے ایسے ٹینکر ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی یعنی نارتھ اور ساؤتھ پول کے بعد جو پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ گلیشیئرز کی فارم میں دنیا میں، پوری دنیا میں موجود ہے، وہ یہ کراکورم اور ہمالیاز میں، جسے ہمالیاز کہتے ہیں انگلش میں، ہمالیاز کہتے ہیں اردو میں. تو ان کے اندر ہے یہ ٹینکر، جس سے انڈیا بھی فائدہ اٹھاتا ہے، پاکستان بھی فائدہ اٹھاتا ہے، چائنا بھی فائدہ اٹھاتا ہے. ان کے دریا، سب کے دریا یہاں سے نکلتے ہیں، بنگلہ دیش بھی فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ وہ ٹینکرز جو اللہ کی رحمت ہیں، جن سے سارا پانی آ رہا ہے، جن سے دریا کابل سے لے کے، دریائے کنار سے لے کے، دریائے سندھ سے لے کے، دریائے جہلم اور دریائے چناب سے لے کے، سارے دریا جو ہیں اسی سے وہیں سارے منبع ہیں، سارے سورس وہیں سے ہیں. لیکن جب گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے تو گلیشیئر جو ہے، جب ریکارڈ پاکستان کے اندر اور ان علاقوں کے اندر گرمی پڑ رہی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے بھی گرمی اتنی پڑی اور ابھی بھی گرمی ہے. ابھی میں اسلام آباد سے آیا ہوں، فیصل آباد سے آیا ہوں، اور یہاں کراچی میں جیسے ہی میں آیا تو میرے سب گھر والوں نے بتایا ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے یہاں. وہاں بھی ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے، وہاں بھی گرمی سخت پڑ رہی ہے. بادل نہیں ہے تو اب بادل یاد آ رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ بہت سخت گرمی پڑ رہی ہے. تو جب گرمی زیادہ شدید پڑ رہی ہے تو یہ گلیشیئرز بھی تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں. جب یہ گلیشیئرز تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں تو فلیش فلڈز بھی ہو رہے ہیں اور عمومی فلڈز بھی ہو رہے ہیں. تو یہ صرف مانسون نہیں ہے بلکہ یہ گلیشیئرز کا پگھلنا بھی ہے. یہ دونوں عوامل ہیں، یہ دونوں سبب ہیں ظاہری دنیا کے اعتبار سے، جو کہ سبب بن رہے ہیں پاکستان میں میس فلڈنگ کا یا اتنے وسیع پیمانے پہ سیلاب آنے کا. اب اس کا یہ تو ہو گیا اس کے اسباب. اس کا سد باب کیا ہے؟ اس کو کر کیسے سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم سد باب پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یعنی وہ گلوبل وارمنگ کا علاج ہے. وہ پیٹرنز ایسے ہیں کہ وہ اتنے ہیوی ہیں اور ہمارے ہاتھ سے اتنے باہر ہیں کہ اس کے بارے میں ہم بہت چھوٹے ہیں، ہم بہت تھوڑے ہیں. اب یہ یونائٹڈ نیشنز کا چیف اور اس طرح کے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہی ممالک جو سب سے زیادہ ایمیشنز کر رہے ہیں انہی کو چاہیے کہ پاکستان کو اس وقت مدد سب سے زیادہ کرے، کیونکہ سب سے زیادہ مورد الزام وہی لوگ ہیں، سب سے زیادہ کلپرٹ وہی لوگ ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں اور وہ سب چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. یعنی آپ اگر انڈین میڈیا پہ دیکھیں تو ان کی اگر آپ کامنٹس نوٹ کریں تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کے کامنٹس میں کہ دیکھو یہ پاکستان جو ہے کس طرح سے، کس قسم کا ملک ہے، یہ مصیبت میں زدہ لوگ ہیں، ایسے ناکام لوگ ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی جہاں اسلام ہے وہاں پہ مصیبتیں ہیں. اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دیکھنے والا ہے. اس میں ایک بہت بڑا سد باب جو اس کا ذریعہ ہے، جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کی جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے، اس درجے میں آتی ہے کہ ہمیں یہاں پر ڈیمز بنانے چاہیے اور واٹر مینجمنٹ کا بہترین ایک نظام بنانا چاہیے تاکہ ہم واٹر کو اچھی طرح کنٹرول کر سکیں. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ ڈیمز بنانے سے اور ایک کنالز کا نیٹ ورک بنانے سے اور ریزروائرز بنانے سے واٹر کا. لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ ڈیمز جو ہے نا، یہ واٹر ایکسپرٹس سارے جتنے بھی ہیں ماہرین جو ہے واٹرز کے اور فلڈس کے، اس چیز پر اگری کرتے ہیں کہ اگر چھوٹا سیلاب ہو، چھوٹے پیمانے کا سیلاب یا درمیانے پیمانے کا سیلاب ہو، تو آپ کا جو تقریباً یہ اگر چشمہ بھی آپ ملا لیں، یہ آپ تربیلا بھی ملا لیں، تو یہ کہتے ہیں کہ 13,000 ایکڑ ملین ایکڑ کی کیپیسٹی ہے ان کی. اور اگر آپ کالا باغ بنا لیں تو یہ 20 تک پہنچ جاتی ہے. تو اگر آپ یہ سب ملا بھی لیں تو آپ کے درمیانے درجے کے سیلاب کی مینجمنٹ تو اس سے قابو آتی ہے، لیکن جس پیمانے پہ اس وقت پاکستان میں سیلاب آئے، اس کو مینج کرنے کے لیے آپ کو اور بھی ڈیمز بہت سارے بنانے پڑیں. اور عام طور پہ جو واٹر ایکسپرٹس ہیں وہ اس کی ایک ڈاؤن سائڈ بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیمز بنا لیتے ہیں اور جب پانی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ اب کم سے کم پانی ریلیز کیا جاتا ہے. تو جو نیچے دریا، جتنا دریا سندھ بہہ رہا ہے اور جتنے دریا نیچے بہہ رہے ہیں، ان ڈیمز سے جو آپ بڑی بڑی پہاڑیوں پہ بناتے ہیں، کالا باغ بنا لیں، دوسرے بنا لیں، یہ کون سا کہلاتا ہے دوسرا جو آتا ہے، بھاشا ڈیملر بینڈ، جو اس کے ڈیم بنانے کی بات آتی ہے، اگر یہ بھی بنا لیں تو آپ کیا کرتے ہیں، جب کم پانی ہوتا ہے تو آپ اس میں پانی اور اسٹور کرتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت ریلیز کیا جائے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ نیچے کا جتنا جو دریا کا جو رستہ ہوتا ہے وہ اور گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اور لوگ پاکستان میں، گاؤں کی عوام کو روکا نہیں جا سکتا، وہاں اور فصل لگانے لگتے ہیں اور وہاں آبادی کرنے لگتے ہیں. اور جو دریا کا ایک نیچرل ایکو سسٹم ہے، جو اس کا پورا ایک
ماحولیاتی نظام ہے وہ بدلنے لگتا ہے. تو اس کو مینیج کرنا یعنی صرف اس پہ موقوف نہیں کہ ڈیم بنا لیے جائیں بلکہ ان کی مینجمنٹ بھی بہت سمجھداری سے اور بہت عقل مندی سے کرنی ہوگی, تب اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. تو اگر نظام بنایا بھی جائے تو اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مگر پاکستان کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے. ایک بہتر واٹر مینجمنٹ سسٹم بھی بنائے, ساتھ ساتھ بڑے بڑے اور ریزروائر بنائے ان پہاڑیوں میں جہاں پہ اگر وہاں سے فلیش فلڈز آ رہے ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن ایک آخری میں ایک چیز میں کہوں گا کہ جو پہاڑیوں پر مثال کے طور پہ جو ایک دم بارش کی وجہ سے یا تیزی کے ساتھ گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے جو فلیش فلڈز آتے ہیں, یاد رکھیے گا کہ جرمنی اور امریکہ میں بھی اس کا تدارک کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے. یعنی یہ فلیش فلڈز میں نے امریکہ میں مسیسپی میں بھی آتے ہوئے دیکھیے. میرا ایک دوست جو مسیسپی میں ڈرائیو کر کے آ رہا تھا, جب فلیش فلڈ آیا تو اس کی گاڑی پوری جو تھی وہ ڈوب گئی. آپ کو پتہ ہے کہ اگر فلوئنگ واٹر ہو, تیزی کے ساتھ بہنے والا پانی اگر ہو اور ایک آدمی کھڑا ہو, مضبوط آدمی کھڑا ہو, جوان آدمی کھڑا ہو, تو کتنا پانی ہوگا, کتنے فٹ پانی ہوگا, تو وہ اس کو ناک آف کر دے گا اس کے پاؤں پہ, یعنی وہ گر جائے گا وہاں پہ, وہ بہہ جائے گا. صرف 6 انچ کا پانی چاہیے, صرف 6 انچ کا پانی اگر بہ رہا ہے تیزی کے ساتھ تو ایک جوان آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا اس. اور اگر مضبوط گاڑی ہے, بھاری گاڑی ہے, کتنے فیٹ پانی ہو, وہ کتنے آپ نے واٹس ایپ ویڈیوز دیکھی ہوں گی, کتنے فیس بک پہ دیکھی ہوں گی, وہ بیچارے نے گاڑی ڈال دی اور گاڑی پانی کے ریلے کے ساتھ بہہ گئی. کتنے فیٹ پانی ہو تو اور پانی کا ریلا آ رہا ہو اور بہہ جائے گی. صرف 1 فیٹ پانی چاہیے, 1 فیٹ پانی چاہیے, یعنی اس کا ٹائر آدھا جائے گا, آدھے سے تھوڑا سا اوپر ہوگا, گاڑی بہہ جائے گی. تو ہمارا ایک دوست تھا, میرے سے جونیئر تھا وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر, تو وہ کہیں سے آ رہا تھا, وہ فلیش فلڈ آیا امریکہ میں جہاں وہ جا رہا تھا. اس نے کہا میں گاڑی نکال لوں گا, دیکھتے ہی دیکھتے وہ اتنی تیزی کے ساتھ پانی کا ریلا آیا کہ اس کی پوری گاڑی ڈوب گئی. اب وہ اتنی تیزی کے ساتھ پانی آیا کہ وہ اپنی ونڈو تک نہیں کھول سکا. سیٹ بیلٹ اتاری, پہلا کام ہوتا ہے سیٹ بیلٹ اتارو, دوسرا کام ہوتا ہے کہ ونڈو کھولو. اب وہ جلدی سے ونڈو نہیں کھول سکا. اب کہیں اس نے کوئی ویڈیو دیکھی ہوئی تھی, کہیں اس نے کچھ پڑھا ہوا تھا, تو اس نے اپنی چابی کا جو نوک تھی, چابی کی جو نوک ہوتی ہے اس کو مارنا شروع کیا. وہ تھا بھی بڑا باڈی بلڈر ٹائپ, اس نے نوک ماری تو اس کی کھڑکی ٹوٹ گئی. اس کھڑکی میں سے نکل کے اس نے اپنی جان بچائی. تو اس کے پورے SOPs ہیں کہ جب آپ کی گاڑی پھنس جائے, یہ امریکہ کے اندر بھی اور جرمنی کے اندر ابھی فلیش فلڈز آئے پچھلے سال, تو ان کے یہاں بھی قصے تھے کہ وہ اپنے گھر میں پہلے فلور, گراؤنڈ فلور پہ نہیں رہ سکتے, فرسٹ فلور پہ نہیں رہ سکتے, وہ اپنے ایٹک میں, جو ان کے UK کی بنی ہوتی ہے نا کہ برف باری بھی ہوتی ہے, تو ایٹک کا مطلب ہوتا ہے جو اس چھت کے اندر انہوں نے کچھ کمرے بنائے ہوئے تھے, تو دونوں فلور جو ہے نا وہ فلڈڈ ہیں اور وہ اس میں چلے گئے. تو یہ ایسا نہیں کہ اس کا کوئی سد باب اور اس کا علاج فلیش فلڈز کا یہ بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز کے پاس بھی ہو, چاہے جائے گا کہ ڈیولپنگ کنٹریز کے پاس کا حل ہو. تو ہمارے جو محدود وسائل ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑا حل ہے تو گلوبل وارمنگ کو ختم کرنا ہے, فاسل فیول کا یوز کم کرنا ہے, الیکٹرک کارز کی طرف جانا ہے. جو پروڈکشن, جو فیکٹریز ہیں جو ایمیشنز کر رہی ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی, اس کی وجہ سے سب سے بڑا سبب تو, سب سے گہرا سبب تو یہی ہے, ظاہری اسباب میں, اور اس کا حل ہمارے پاس نہیں. تو یہ پوری دنیا کو سوچنا ہے, پوری ورلڈ کمیونٹی کو سوچنا ہے. ساتھ ساتھ چونکہ 5واں نمبر ہے پاکستان کا جو اس لسٹ کے اندر کہ وہ کون سے کنٹریز ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے گلوبل وارمنگ سے, پاکستان 5ویں نمبر پہ آتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ شاید اس رینکنگز کو, یہ جب سیلاب کے جب آفٹر میتھ اور اس کے جو عواقب سامنے آئیں گے تو پاکستان کی رینکنگ اس میں اور اوپر چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. لیکن ایک اس میں سبب بہت بڑا آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ بھی کیا ہوگا, اور ایک کنونشنل وزڈم سے سمجھانے کی کوشش کی گئی, چاہے وہ سوات کا گاؤں والا ہو, چاہے سندھی وہ ایک گاؤں کا ایک ہاری ہو, سب کے کنونشنل وزڈم میں ان کے آباء و اجداد سے ایک چیز نقل کی گئی تھی. آپ نے پڑھا ہوگا کہ سوات میں انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ جو یاد رکھنا, دادا سے اس نے نقل کی اور ان کے آباء و اجداد سے نقل کی جا رہی تھی کہ جو دریا کے پتھر ہیں نا, یہ دریا کے انڈے ہیں, اور یہ دریا جو ہے سینچنے کے ان کو دوبارہ آتا ہے. تو کبھی اپنا گھر, اپنی کھیتی جو ہے اس جگہ تک نہیں بنانا جہاں تک وہ پتھر آتے ہیں جو دریا کے اندر ہوتے ہیں. تو آج نہیں تو کل دریا ضرور آئے گا. یہ ایسا نہیں کہ کسی فلڈ مینجمنٹ ایکسپرٹ نے ان کو بتایا ہو, بلکہ یہ چونکہ یہاں پہ انسان جو ہے ان ویلیز میں ہزاروں سالوں سے رہ رہا ہے, تو یہ انہوں نے ہزاروں سالوں سے ہوتے ہوئے بار بار دیکھا ہے. تو لہٰذا نسل در نسل بھی یہ بات نقل کی گئی کہ اس دریا کے سے دور رہو, اس کے اندر جو اپنے گھر مت بناؤ. جو کہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ جو افراد متاثر ہوئے ہیں, ان کے جو گھر تھے, ان کے کچے مکانات, پکے بھی نہیں, کچے مکانات جو تھے وہ ریور بینک پہ اور اس کے ڈیلٹا کے ایریا میں, اس کے کناروں میں, اس کے شولڈرز پہ وہ بنائے گئے تھے, قریب قریب بنائے گئے تھے. ظاہر جب دریا پھیلا تو وہ سارے زیر آب آ گئے.
اس کے علاوہ بھی بہت علاقہ آیا، لیکن وہ تو سب سے زیادہ انہوں نے سفر کیا. جب ریلا پانی کا آیا تو سب سے زیادہ یہ حضرات، یہ لوگ متاثر ہوئے. اس طرح سندھ کے اندر کہا گیا کہ تم گندم اگاؤ، دریا کے کناروں پہ بھی اگاؤ، لیکن ایک بات اس کو کاٹ لو تو پیچھے ہٹ جاؤ اور دریا کا پانی بہنے دو. تو یہ باتیں ایسی نہیں کہ پہلی دفعہ ہوئی ہیں، دریا کے سیلاب بھی ہوتے گئے، لیکن یہ چونکہ 1.25 ڈگری اب اوسط درجہ حرارت پوری دنیا کا ایوریج ٹیمپریچرز بڑھ گئے ہیں، تو یہ ہمیں کوئی اس کا نظام بنانا پڑے گا. لوگوں کے پکے مکانات جو دریا سے کچھ فاصلے پہ ہوں، ایسے سٹیپ سے لے کر یہ بھی سد باب ہوگا اس کا. ابھی ہم بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ڈونرز پوری اس وقت دنیا سے آ رہا ہے، اس وقت بہت بڑے ڈونیشنز آ رہی ہیں، لیکن اس وقت کھانا پینے کا انتظام ہو جائے گا. مگر پھر جب ڈونر فٹیگ آ جائے گا، ڈونر فٹیگ اسے کہتے ہیں کہ جب ڈونر تھک جاتا ہے تو پھر ایک ضرورت پیش آئے گی کہ اب ان کو معاشی طور پر ان کو بحال کیسے کیا جائے، ریسٹور کیسے کیا جائے. ان کے مواشی اور ان کی بیجوں پہ، ان کو بیجیں کہاں سے ملیں گی، ان کو جگہ کہاں سے ملے گی، ان کو کھاد کہاں سے ملے گی، اس سب پہ بھی ہوگی. اور اس کے بعد ان کے پکے مکانات کیسے بنائے گئے. تو ایک ڈونیشن ہے جو اس وقت چاہیے لوگوں کو بھوک سے بچانے کے لیے اور ان کو سایہ دینے کے لیے، شیلٹر دینے کے لیے. ایک ہے جو لانگ ٹرم میں چاہیے، جو کہ آپ کے اگلے کئی سالوں تک چاہیے ہوگی، کہ ان کو آپ کو پکے مکانات بھی بنا کے دینے ہیں، اور ان کو جو ہے، ان کو جو اب غلہ لگانا ہے، جو ان کو اپنی فارمنگ کرنی ہے، اس کے لیے ان کو سیڈز بھی پرووائڈ کرنی ہے اور دوسری چیزیں پرووائڈ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم واقعتاً، میں دوبارہ اللہ کے غیبی نظام پہ دوبارہ واپس آتا ہوں، جو شروع میں جو بات کی تھی کہ عذاب ہو یا نہ ہو، بہرحال ایک ابتلا ہے. میں نے 2 چیزیں دیکھی کہ یہ جب کرونا کی وبا آئی تھی، چلو عذاب تھی، ابتلا تھی، جو بھی تھی، ہو سکتا ہے پرسن ٹو پرسن بھی ڈفر کرے یہ. تو میں نے کچھ جب دیکھا، میں نے 2 دفعہ ہوا کرونا، اور میرے ساتھ کے میرے کلاس فیلوز سے لے کے، میرے عمر کے لوگوں سے لے کے، میری والدہ جو تھیں وہ تقریباً ڈاکٹر نے کہا ان کا تقریباً پتہ نہیں کتنے لیٹرز پہنچ گئی تھی ان کی سی پیپ پہ ریکوائرمنٹ. ان کے ملٹیپل آرگن فیلئر تھے، آغا خان میں ایڈمٹ رہی، ICU میں ایڈمٹ رہی، ہفتوں کے لیے ایڈمٹ رہی. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اس درجے تک پیشنٹ پہنچا پھر واپس زندہ رہ جائے. اور ان کی اتنی دعائیں کی ہیں ہم نے ان کے لیے. بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری حرم سے لے کے بہت سارے لوگوں نے دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو ان کا سایہ قائم کیا. کیونکہ ایک دنیا ہے، آپ میں سے جو لوگ کھول چکے ہیں اپنے والدین کو جانتے ہیں کہ ایک دنیا جو والدین کے ساتھ ہے، ایک دنیا والدین کے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب تک یہ لوگ ہیں آپ کے لیے دعا کرنے والا رات دن کوئی موجود ہے، آپ کی مصیبتوں کو ٹالنے والا رات دن کوئی موجود ہے. جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، آپ کا بہت کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اس سے اپنے اذکار میں کچھ، جیسے میں نے آپ کو ایک ذکر اپنا بتایا، تو میں نے کچھ اذکار میں اضافہ کیا جس کے اندر حفاظت کے ذکر سے لے کے، شفا کے ذکر سے لے کے، اور برکت اور رحمت کے اور رزق کے اذکار تھے. تو مجھے ایک چیز جو واضح طور پر نظر آئی کہ جتنا اللہ سے تعلق ہوگا، جتنا اللہ قریب ہوگا، جتنا اللہ دل میں ہوگا، جتنی ہم اللہ کی عبادت، اللہ کا رجوع اپنی جماعت کی اور 5 وقت کی نمازوں سے، اس کی صبح شام کے اذکار سے، اور موقع مناسب کے اذکار سے، قرآن کی تلاوت سے، صبح شام کی تسبیحات سے جب یہ ہم کریں گے تو ہم ایک یہ جو مشہور کتاب ہے، کیا نام ہے اس کا، اذکار کی کتاب، ایک تو حسن المسلم ہے. حسن کا مطلب ہوتا ہے قلعہ. تو جہاں ذکر کا محدثین نے حسن حسین اس وقت لکھی گئی جب تاتاری الغار کر رہے تھے. یہ شام کے علاقے میں، اس کے حضرت محمد ابن محمد الجزاری نام تھا، ان کا کیا نام تھا. تو انہوں نے اس وقت لکھی تھی جب تاتاری الغار کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے اللہ کے رسول کی دعائیں، اس کا نام کیا رکھا، مضبوط قلعہ. مضبوط قلعہ. تو یہ قلعہ ہے جو اس وقت مسلمانوں کو انفرادی طور پہ چاہیے، اجتماعی طور پہ چاہیے، ان تمام مشکلات سے چاہیے، ان تمام عذاب کے، یعنی ہمیں ایک سیکیورٹی چاہیے نا، چاہے وہ رزق کی سیکیورٹی ہو، چاہے جان کی سیکیورٹی ہو، چاہے وہ پراپرٹی کی سیکیورٹی ہو، چاہے اپنے بچوں کی سیکیورٹی ہو، چاہے اپنے مویشی کی سیکیورٹی ہو، چاہے اپنے باغات کی سیکیورٹی ہو، وہ اللہ سے سیکیورٹی چاہیے. تو اس کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے نا وہ اللہ سے تعلق، اللہ سے گہرا تعلق، اس کے ساتھ نماز کی ادائیگی، اس کے ساتھ رات دن اللہ کو یاد کرنا. ایک بہت بڑا سبب مجھے کرونا کے وقت، اور میں اس کو اختیار کیا اور مجھے بہت اس کے فائدے نظر آئے. میں جتنا بیمار پہلے پڑتا تھا اس کی بہت کم ہو گیا. میں 2 کام کرتا ہوں، ساری دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتا ہوں، اپنے گھر والوں پہ، اپنے احباب پہ پھونکتا ہوں، اور عمومی طور پہ تمام مسلمانوں پہ، اپنے تمام جو محسنین ہیں ان پہ پھونکتا ہوں، اور جتنے متعلقین ان پہ پھونکتا ہوں. پھر سب کے بعد، اور اس کے بعد پھر زمزم میں نے رکھا ہوا ہے، زمزم کا کولر رکھا ہوا ہے، اس کے بعد اس پہ پڑھ کے پھونکتا رہتا ہوں. میں سفر کر رہا تھا، اس کی زمزم کی 2 بوتلیں، چھوٹی بوتلیں میرے ساتھ ہوتی ہیں، جو میں پڑھتا ہوں چھوٹی بوتلوں میں پڑھ کے پھونکتے. اس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. میرا پیٹ خراب ہے، میرا گلا خراب ہے، مجھے فوری طور پہ مجھے ایک پورے دن کا پروگرام فیصل آباد میں ڈیلیور کرنا ہے، صبح میرا پیٹ خراب ہو گیا.
یہ بلکہ نمل میں واقعہ پیش آیا، مجھے پورے دن کا پروگرام کرنا تھا، میرا پیٹ، اب میں نے پیا تھوڑا سا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے پورا دن گزار دیا. ٹھیک ہے مجھے کمزوری رہی لیکن وہ کیفیت نہیں رہی کہ میں پروگرام ڈیلیور نہ کر سکتا. سفر ہوتے ہیں میرے وقت، ہر وقت اللہ تعالیٰ نے بڑی حفاظت کی. ایک چیز یہ ہوئی، اس وقت جب سیلاب آئے تو ایک جگہ میرا بیان تھا صلہ رحمی پر اور قریب والوں کے حقوق پر. تو دوسری چیز میں نے پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی چیز جو آپ کے اچھے اعمال کا ثواب آخرت میں پریزرو کرے لیکن ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ دنیا میں اس کا فائدہ آپ کو دے، وہ صلہ رحمی سے بڑھ کر نہیں ہے اور احسان سے بڑھ کر نہیں. ایک حدیث یہ آئی، دوسرا اس کی دوسری رخ بھی ملتا ہے حدیث کا. مشکات کی حدیث میں آتا ہے کہ کوئی گناہ جس کا عذاب آخرت میں پریزرو رہے اور دنیا میں بھی اس کو فوری طور پہ سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس کو عذاب دنیا میں بھی پہنچے، وہ ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کے کوئی نہیں. تو ہم عمومی طور پر دیکھیں کہ عام طور پہ خاندانوں کے اندر قطع رحمی بڑھ رہی نہیں بڑھ رہی، گاؤں دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر، فیملی بزنس کے اندر بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا. تو جہاں پر ایک سبب بہت بڑا ہماری غیبی نظام کے اعتبار سے، وہ آپ ڈیمز بھی بنائیں، سب کچھ کریں، لیکن اللہ نے اگر طے کیا ہوا ہوگا تو وہ قوم سبا تھی کون سی تھی جس کا ڈیم ہی تو ٹوٹا تھا، ان کی ہرا بھرا جو پوری باغات تھے سب ختم ہو گئے تھے. تو آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کئی عذاب سے، ایک تو ڈیم کو پھٹنا ہے، ٹوٹنا ہے، پھر زمین پانی میں اللہ تعالیٰ بار بار دھمکی دیتے ہیں کہ وہ جو پانی ہے، میں فیصل آباد میں تھا تو انہوں نے بتایا، فیصل آباد میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی زمین سے پانی نکل آتا ہے تیزی کے ساتھ، یعنی تھوڑا سا ہولڈ کرو، اس سے 80% جو پاکستان میں جو زراعت کا پانی آتا ہے 80% وہ بارش کا نہیں ہے، وہ نہر کا بھی نہیں ہے، وہ ٹیوب ویل کا اور کنووں کا پانی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ یہ اس سے بھی ڈرو کہ غوراً کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ غور کہتے ہیں نا کسی کے نیچے چلے جانا، کسی بات میں اتر جانا، غور کرنا. پانی اتنا نیچے چلا جائے تمہارا کہ تم اس کو نکال نہ سکو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈرایا ہے، اور پانی کے عذاب سے بھی ڈرایا ہے. ہر طرح سے پانی بہت بڑی قوت ہے نیچر کی. تو اس کے لیے بھی دو بڑی چیزیں جو مجھے سمجھ میں آئی مطالعہ کر کے، ایک اللہ سے قرب، وہ تمام حفاظت کی دعائیں جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی، احسان، اپنے قریب والوں سے شروع کر کے ان کی مالی مدد سے لے کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات سے لے کے، جو پورا دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا عیال ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو، سب سے اچھا سلوک، وہ سب جب ہم کریں گے انشاءاللہ سرعت کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی. ان حالات میں بھی اللہ کی مدد آئے گی. جتنی قطع رحمی ہم نے کر رکھی ہے، حقوق میں کمی کر رکھی ہے، زکوٰۃ روک کے رکھی ہوئی ہے، صدقات کو دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، جب ان سب چیزوں کو ہم ٹھیک کریں گے اللہ کی یاد کے ساتھ، تو وہ ہم اس کے انشاءاللہ برکات اور اس کی انوارات اور اس کی یعنی اللہ کی نصرتیں اور فتوحات بھی انشاءاللہ ہم تیزی کے ساتھ دیکھیں گے. جس میں بات ختم کرتے ہیں، اور اس میں ایک موضوع ایسا ہے جس پہ ہم سب کو دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اللہ سے بہت مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آگے اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب جو ہے وہ سیلاب، اسباب اور سدباب کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ اسباب پر بھی جو ہے ماشاءاللہ جو بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی، اس کے جو مادی اسباب اور روحانی اسباب اس کو کور کیا. پھر اس کے بعد سدباب کا جہاں تک تعلق ہے تو انہوں نے روحانی طور پر اس کا سدباب کیسے کیا جائے اور مادی اعتبار سے اس کا سدباب کیسے کیا جائے اس پر بھی بھرپور روشنی ڈالی. ہم ڈاکٹر صاحب کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس موضوع کو انہوں نے دونوں طریقوں سے کور کیا. اور آج کا ہمارا یہ درس قرآن و حدیث اختتام پر پہنچا، اور انشاءاللہ تعالی آج ہمارا یہ درس قرآن و حدیث رات کو 8 بجے JTR میڈیا اور دیگر دوسری ویب سائٹس ہیں 5 AQCNP کی، القرآن کورسز نیٹ ورک کی اور دیگر پر انشاءاللہ تعالی آج 8 بجے نشر بھی کیا جائے گا. تو آپ اور آپ کے پاس ہماری جو پوسٹ آئی ہوگی اس میں یہ سارے ویب سائٹ کے ایڈریسز دیے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے ساتھیوں میں جو ہے آپ جو ہے کمیونیکیٹ کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھ سکیں. ہمارا اگلا انشاءاللہ تعالی درس قرآن و حدیث 9 اکتوبر کو ہوگا، اتوار کے دن 9 اکتوبر کو. اس کے علاوہ میری عرض یہ ہے کہ جامعۃ الرشید کا ایک ادارہ ہے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ، اس کے زیر اہتمام ہم جو ہے سیلاب زدگان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے امداد کے سلسلوں میں سرگرم ہے
کیش بھی وصول کر رہے ہیں اور اجناس وغیرہ بھی وصول کر رہے ہیں، اور ایک پیکیج بنایا گیا ہے پورے مہینے کا جس میں 30 اشیاء شامل ہے صرف 15,000 روپے میں، جو کہ سیلاب زدگان کی ایک فیملی کے لیے ایک مہینے کے لیے کافی ہوگا۔ میں نے وہ پوسٹ بھی آپ لوگوں کو کل روانہ کی تھی، اور آپ حضرات میں سے کو انٹرسٹ لے رہے ہوں اس حوالے سے تو وہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے جو ایڈریس جو فون نمبرز وغیرہ ہے اس پر رجوع کریں، اور وہاں جتنی بھی امداد پہنچائی جا سکتی ہے ہم پہنچائیں۔ ماشاءاللہ اس وقت جو ہے بہت ساری دینی تنظیمیں اور بہت سارے دینی مدارس ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی ہماری خوش قسمتی ہے۔ پہلے کبھی اتنے بڑے پیمانے پر ہمارے جو دینی مدارس اور دینی تنظیمیں یہ والا کام نہیں کیا کرتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس بار یہ سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پچھلے جو آفات میں اگر ہم غور و خوض کریں تو بین الاقوامی سطح کی NGOs میدان میں آ جاتی تھیں، اور ان کے پیش نظر جو ہے کچھ ٹارگیٹس ہوتے تھے کہ بھئی یہاں سے جو ہماری ینگ جنریشن کو اپنے آپ سے متاثر کیا جائے، اور پھر وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ ہمارے بچوں سے اور ہمارے جو نوجوانوں سے پورے کیا کرتے تھے۔ لیکن الحمدللہ اس بار جو ہمارے دینی قوتیں اور ہمارے دینی مدارس وغیرہ اس حوالے سے اتنے ایکٹیو ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے اس سے دینی کاز کو اور زیادہ مدد ملے گی۔ اور ایک چیز کی ضرورت جو ہے جس کا احساس بہت زیادہ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے ان دینی تنظیموں کے کام میں کوئی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے، تو میں اپنے اکابر سے والی بات کہوں گا کہ اس حوالے سے ایک کوآرڈینیشن بھی پیدا کیا جائے تاکہ اور منظم ہو کر جو ہمارے سیلاب زدگان کی جو ہے امداد کو اور بھرپور طریقے سے کیا جا سکے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جہاں تک یہ والی بات کہی کہ بھئی ہمیں ڈیمز وغیرہ بنانے چاہیے، ڈیمز وغیرہ ہم نہیں بنائیں گے تو جو اس قسم کے سیلاب جو ہے اس قسم کی تباہ کاریاں پیدا کرتے رہیں گے۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا راجستھان کے حوالے سے، ہندوستان کا جو راجستھان کا ایریا ہے، تو وہاں بھی ہماری جیسی کیپیسٹی کا ہی طوفان آیا تھا، سیلاب آیا، لیکن وہاں جو ہے اس قسم کی تباہ کاریاں نہیں ہوئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ان لوگوں نے ڈیمز اتنے زیادہ بنا لیے تھے کہ آدھے ڈیمز میں پانی گیا اور آدھے ڈیمز پھر بھی خالی رہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ڈیمز کی کتنی زیادہ افادیت ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ہم پاکستان کے اندر صرف جو ہے 150 ڈیمز ہیں، اس میں سے بھی آدھے سے زیادہ تو فعال نہیں ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں۔ جبکہ بنگلہ دیش جو ہم سے 1970 کے بعد ہم سے جو ہے الگ ہوا تھا، وہ اس کے جو ہے ڈیمز اب جو ہے تقریباً 850 کے لگ بھگ پہنچ گئے ہیں، اور ترکی کے اندر ہزاروں ڈیمز ہیں، چین کے اندر ہزاروں ڈیمز ہیں، اور کیا کہتے ہیں اپنے امریکہ کے اندر ہزاروں ڈیمز ہیں۔ تو یہاں جو ہے اس قسم کی آفتوں کی انٹینسٹی اسی وجہ سے کم ہوتی ہے کہ سارا پانی ایبزارب ہو جاتا ہے، اور یہ اربوں ڈالرز کی مالیت کا پانی ہوتا ہے جو دریا سمندر برد ہو جاتا ہے ہر سال۔ اس بار بھی ہمارے ملک میں جو پانی سمندر برد ہوا ہے اس کی مالیت جو ہے اربوں ڈالر ہے، ہم نے اسے ضائع کر دیا۔ اگر ہمارے پاس ڈیمز ہوتے تو یہ پانی ضائع نہ ہوتا، اور یہ ہمارے ملک کے لیے سال 2 سال 3 سال کے لیے کافی ہو جاتا، اور ہمارا ملک سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ تو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کی ہماری حکومتوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو ہے 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا، اس وقت بھی اس نوعیت کی باتیں کی گئی تھی، لیکن اس پر عمل درآمد کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اب تو کہا جا رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس نوعیت کی بارشیں اور اس طریقے سے گلیشیئرز کے پگھلنے کا عمل جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ تو ہمارے ملک کے حکام کو تو اب بہت زیادہ خبردار ہو جانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس سلسلے میں ابھی سے ہی اقدامات کرنا شروع کرے۔ اور اس کے علاوہ میں عرض کروں گا کہ ہماری القرآن کورسز کی بہت اچھی ورکر تھی، ان کا نام تھا مہر النساء، ان کا انتقال ہوا ہے۔ خیر النساء کا پچھلے ماہ انتقال ہوا تھا، اور ہمارے یوسف بھائی جو
ہمارے القرآن کورسز میں سرگرم کارکن تھے، ان کا بھی انتقال ہوا، حنیف بھائی، میرے بڑے بھائی جعفر مودی، ان سب کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے، اور یہاں القرآن کورسز میں درس و تدریس کے جتنے بھی سلسلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ جن حضرات کا میں نام نہیں لے سکا، جن خواتین کا نام نہیں لے سکا، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے دعا کی درخواست کروں گا۔ یا اللہ رب الجلال والاکرام، یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ تمام بھلائیاں، عفو اور عافیت، مکمل کامیابی، فوز، فلاح اور نجات، یا اللہ اپنی کامل مغفرت، اور یا اللہ کامل عافیت، اور یا اللہ کامل کامیابی عطا فرما دے یا اللہ اعلیٰ درجات عطا فرما دے یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ جتنے بھی لوگ اس وقت مبتلا ہیں یا اللہ ملک میں حالات کے اندر یا اللہ ان کی کفایت فرما دے یا اللہ ان کی یا اللہ تمام حاجتوں کو پورا فرما دے یا اللہ ان کی مشکلات کو حل فرما دے یا اللہ جتنے لوگ اس کام میں لگے ہیں یا اللہ چاہے مال سے لگے ہوں، چاہے جان سے لگے ہوں یا اللہ فکر سے لگے ہوں یا اللہ علم سے لگے ہوں، جو لگا ہو یا اللہ جن نے فکر کی ہو یا اللہ ان کو بھی یا اللہ آپ بھرپور اجر عطا فرما دیں یا اللہ اپنے فضل و اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے یہاں کے لوگ غریب ہیں یا اللہ مسکین ہیں یا اللہ جو ان کی دوریاں ہیں اللہ آپ سے، آپ کے حکم سے یا اللہ ان کو قربتوں میں بدل دیں یا اللہ جو کسی مالی عبادت میں یا اللہ یا کسی جانی عبادت میں ہماری کمزوریاں ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے یا کوئی گناہوں میں مبتلا ہیں یا اللہ رشوت ہے یا اللہ چور بازاری ہے یا اللہ ہر قسم کی برائیاں ہیں یا اللہ ہمارے اندر یا اللہ تو اپنے فضل اپنے کرم سے ہمیں ایسی توفیق عطا فرما دے یا اللہ کہ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں سے جو آپ نے ہماری طرف بھیجی ان حالات سے ہم سبق حاصل کرنے والے بن جائیں یا اللہ، اور اپنا طریقہ یا اللہ اپنا عمل جو ہے اس کو درست کر لیں یا اللہ آپ کی توفیق کے ساتھ یا اللہ آپ کی دی ہوئی یا اللہ ہدایت کے ساتھ یا اللہ کے محض آپ کے فضل کے ساتھ یا اللہ، تاکہ دنیا میں بھی یا اللہ عافیت پائیں یا اللہ اور دنیا کے بعد یا اللہ موت سے لے کر یا اللہ پولیس رات اور میزان اور یا اللہ حاضریوں کے وقت یا اللہ حساب کے وقت یا اللہ اور یہاں تک کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے یا اللہ ہماری کوتاہیاں کمیاں یا اللہ جو ہم نے غفلتیں کی یا اللہ اور جو یا اللہ نافرمانی کی یا اللہ جو کھلے ہوئے ہو یا چھپ کر ہو یا اللہ مقصود ہو یا اللہ غیر مقصود ہو یا اللہ جس قسم کی بھی ہو یا اللہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو یا اللہ تمام گناہوں سے یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں پوری مغفرت عطا فرما دیں یا اللہ بحیثیت فرد کے بھی یا اللہ بحیثیت جماعت کے بھی یا اللہ بحیثیت قوم کے بھی یا اللہ بحیثیت امت کے بھی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جتنی ابتلا آزمائش عذاب جو کچھ بھی اللہ آپ نے بھیجا ہماری طرف یا اللہ ظاہر ہے کہ یا اللہ جو بھی اسباب ہیں اصل فیصلہ تو آپ کا ہے یا اللہ آپ بچانے والے ہیں یا اللہ، اور ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں یا اللہ اس کے باوجود کہ 1/3 ملک سارا پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے یا اللہ پھر بھی آپ نے کتنے لوگوں کی یا اللہ اس وقت ہلاکتیں بچائی، ان لوگوں کو بچایا، کیسے کیسے واقعات سامنے آئے یا اللہ کہ آپ لوگوں نے وقت سے ان کو بچا لیا یا اللہ اس فضل کو یا اللہ ہم پہ جاری رکھیں، اس کو بڑھائیں یا اللہ، اور آئندہ بھی یہ اللہ ایسا نظام بنا دے اللہ، ہمیں ایسے لیڈرز بھی عطا فرما دیں یا اللہ جو ملک کو صحیح طور پہ یا اللہ اخلاص کے ساتھ عوام کی بہبودی میں، ان کی فلاح میں یا اللہ ان کی خوشحالی کے لیے کے معاملے میں مخلص ہوں یا اللہ، ایسے اقدامات لیں جو طویل المیعاد اقدامات ہوں یا اللہ، اور جو بھی حالات اس وقت اس ملک کو درپیش ہیں یا اللہ ان سے نمٹنے کے لیے بہترین ایک حکمت عملی تیار کریں اور اس پہ لاہ عمل تیار کریں اور اس کو ایگزیکیوٹ کریں یا اللہ، اور آگے یا اللہ یہ روحانی اور دینی طور پہ بھی یا اللہ، آپ کے غیبی نظام کے طور پہ بھی یا اللہ، اور ظاہری نظام کے طور پہ بھی اور اسباب کے طور پہ بھی یا اللہ ہماری سب کی خلاصی ہو، پورے قوم کی خلاصی ہو، پوری امت کی خلاصی ہو، اور یا اللہ وہ تمام اس طرح کی آفات سے محفوظ رہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔